آپ نے سب کو دیکھا، بھٹو صاحب کو دیکھا، ضیاء الحق صاحب کو دیکھا، عمران خان، نواز شریف، سب کو دیکھا، کون بہتر لگا آپ کو؟ نواز شریف ایک بالکل الگ طرح کا سیاستدان ہے، یعنی کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ بالکل کچھ نہیں جانتا، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا، اگر اس کو نیگیٹو نہ لیا جائے تو بڑا کٹ ہے۔ سری لنکا میں انہوں نے اشارہ دن کہا کہ مجھے شک ہے کہ یہ ٹان کوٹ کے واقعہ میں اگر ہمارا بندہ ملوث ہوا تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اچھا، عمران خان سے پہلی ملاقات کہاں؟ عمران خان سے میری ملاقاتیں عارف الوی کے ہاں ہوئی تھی۔ ان کے گرد ایسے لوگوں کا جمگھٹا آ گیا تھا جنہوں نے عمران کو کاٹ کے رکھ دیا۔ عارف الوی کو تحریک انصاف میں جانے کا مشورہ آپ نے دیا؟ ان کے ساتھی جو بعد میں تحریک انصاف میں تھے یہ کہتے تھے کہ یار اس کی کرسی سے بیٹھنے کی قیمت ہی 2 لاکھ روپے ہوتی ہے۔ آپ نے مختلف جو سیاستدان ہیں ان کی تقاریر بھی لکھی، بینظیر صاحبہ، نواز شریف، ضیاء الحق صاحب کی لکھی۔ کیا صحافی کو یہ کام کرنا چاہیے؟ حامد میر صاحب کو جب گولیاں لگیں آپ گئے تھے، کیا ہوا اس دن؟ محتاط تھے؟ ہاں محتاط۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے میں ماری تھی گولی؟ کچھ تھا بھی۔ یہ جو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی لمبی جیل کاٹی ہے تو زرداری صاحب نے کاٹی، اور سب سے زیادہ اذیت نہ کاٹی، یہ ٹھیک ہے بات؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ مجیب الرحمان شامی، الطاف حسین قریشی، آپ لوگ ہیں ان کو چڑھانے والے۔ اس واقعے میں کوئی حقیقت ہے کہ مصطفیٰ کھر گورنر تھے اور لڑکی ایک جوان کوئی اغوا ہوئی اور وہ لوگوں نے کہا جی گورنر ہاؤس کے اندر؟ رپورٹنگ میں نے کی تھی اس کی۔ اچھا، وہ اصل واقعہ کیا تھا؟ یہ جو پاکستان کی محبت ٹرمپ صاحب میں جاگی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کاروباری آدمی ہے ایک، انہوں نے خود آفر کر دی میں کشمیر کا مسئلہ حل کرتا ہوں، اور یہاں واہ واہ ہوگی ٹرمپ کی۔ اب ہمیں ڈرنا چاہیے، پتہ نہیں کل ان کی کیا روش ہو، کیا طریقہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق فرائی شو میں خوش آمدید۔ آج میرے پاس ہمارے اسٹوڈیو میں سینئر صحافی سجاد میر صاحب تشریف لائے، ہمارے استاد ہیں، اور پچھلے 55 سال 60 سال سے تو یہ اخبارات میں چھپ بھی رہے ہیں، صحافت کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں ہمارے پاس اتنے تجربہ کار صحافی کم ہی ہیں، اور جو جس طرح سے یہ بیان کرتے ہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، تو ایک سلیقہ کرینہ ہم سیکھتے ہیں ان سے۔ بہت شکریہ سجاد میر صاحب۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ آج سب سے پہلے تو میں یہ کہ یہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے سر؟ مطلب ابھی کچھ 1-1.5 ماہ پہلے ہم نے اپنی جنگ جیتی ہے، اس کے بعد ایران اسرائیل کی جنگ ہو گئی، اس سے پہلے غزہ کا معاملہ چل رہا تھا، روس یوکرین کا۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں کتنی جنگیں دیکھی ہیں؟ جنگیں تو جب ہم چھوٹے تھے تو کہتے تھے، ویتنام کے بارے میں کہتے تھے کہ ویتنام کو آزاد کرو، چھوڑو، وہاں سے جنگ شروع ہوتی تھی۔ ایک جزائر کا دیکھا، پھر خود یہاں کی جو اسرائیل کے ساتھ جنگ تھی 67 کے بعد کی، وہ سارے دیکھتے رہے ہیں۔ لیکن یہ جنگ اپنی ڈب کی جنگ ہے، یعنی غزہ میں جو ظلم ڈھائے ہیں اسرائیل نے، نتن یاہو نے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ماڈرن ہسٹری میں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، ہسپتالوں پہ بمباری ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے اور دنیا کا ضمیر خاموش ہے۔ تو اس سے پہلے کبھی یہ منظر نہیں ہوا؟ مجھے تو یاد نہیں پڑتا کبھی یہ منظر ہوا ہو کہ کوئی نہ بولا ہو، نہ او آئی سی تو خیر تھی نہیں، نہ مسلمان ممالک بولے ہوں، اور نہ یہ کہ یو این او بولی ہو، یا بولی ہو تو یو این او کے سیکرٹری جنرل بولا ہو، لیکن اس کی کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ انتہا اپنی۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ بڑے کھل کے انہوں نے کہا کہ جب امریکہ نے انٹروین کیا تو کھل کے کہا کہ ہم ایران باز آ جائے، اور اسے پتہ نہیں کیا 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 کچھ نہیں کہا، اور اس کے بعد بمباری بھی کی اس پہ۔ ابھی بھی دوبارہ کہا کہ بھائی ہم اب کبھی بھی بھی کہا حملہ کہ کر اگر دیں وہ گے، کرے گا تو ہم دوبارہ حملہ کر دیں گے۔ یعنی کہ جو ایک یہ ٹرمپزم ہے، یہ بھی ایک عجیب چیز ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں کہ پیس نوبل انعام دیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اسرائیل کے مسئلے پر سے، ایران کے معاملے پہ کنڈیم بھی، اسے کنڈیم نہیں کرتے، اس میں اسرائیل کو کنڈیم کرتے ہیں، احتیاط برتتے ہیں۔ دنیا کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ کوئی ملک امریکہ کے خلاف بولنے کو تیار نہیں ہے۔ از دا اونلی، یعنی سول سپر پاور، اور اس سول سپر پاور کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ روس بولتا ہے، نہ کوئی اور بولتا ہے، لیکن یقینی طور پہ قوتیں ابھر رہی ہیں۔ روس، چین، یہ ساری قوتیں جو ہیں یہ ری آرگنائز ہو رہی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یو ایس کا مقابلہ کر پائے گی چین اسی طرح سے جس ڈھب سے یو ایس کھڑا ہے اور اس کی ایک بات پہ پوری دنیا ہل جاتی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو چیز ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے تھے کہ ڈیموکریسی یا ہیومن رائٹس، وہ تو امریکہ کے پاس نہیں ہے۔
یعنی کہ یہ کوئی ڈیموکریسی ہے جس کے نام پہ وہ بہت سارے قوانین پاس کر رہے ہیں اور کورٹ ان کو انڈو کر رہے ہیں. یہاں ہم جن ویلیوز پر انہیں فخر تھا، ناز تھا، پرنسپل پہ فخر تھا، ناز تھا، اور جس کی وجہ سے دنیا ان کا ساتھ دیتی تھی اور کمیونسٹ ورلڈ کے خلاف تھی، کیا یہ قانون، یہ اصول، یہ سب چیزیں، یہ ویلیوز اب ان کے پاس ہیں؟ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے نام پہ سب کچھ ہو رہا ہے، کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے نام پہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو امریکہ نے تو یعنی کہ ویسٹ کے کچھ تھنکر کا، جن میں سیگمنٹ فرائڈ جیسا آدمی شامل ہے، ہمارا اقبال تو چھوڑیے گا، اور بہت سے لوگ شامل ہیں، وہ کہتے تھے کہ اس جمہوریت سے سوائے ڈسٹرکشن کے کچھ نہیں نکلے گا. دوسری جنگ عظیم سے پہلے اس نے کہا، اور جنگ عظیم پیدا ہوئی. اور یہ آپ فیصلہ کرتے ہیں چند لوگ بیٹھ کے، بقول اقبال کے کہ 200 گدھوں کا مغز جو ہے وہ ایک انسان کی ذہن کے برابر تو نہیں ہو سکتا. اب فیصلہ کرتے ہیں چند لوگ بیٹھ کر، اور وہ فیصلہ اپنے مفاد میں ہوتا ہے، انٹرسٹ میں ہوتا ہے، انسانیت کا، انسانی ویلیو کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب کہتے ہیں اسرائیل کی جمہوریت کو بچا رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جی ایران جو ہے اس نے سویلائزیشن کو، ایران ایک عظیم سویلائزیشن کا نام ہے، یعنی آج کا نہیں ہے، 2000 سال سے وہ ایک بڑی سویلائزیشن ہے. آپ ان کے سربراہ کو گالیاں دے رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی کے نام پہ دے رہے ہیں. تو یعنی ویلیوز بدل گئی دنیا ایران سے. اچھا، اس سارے ہم نے تو، آپ نے تو پیچھے دیکھی نا ہسٹری ساری، ایران جس طرح سے آگے سے جواب دیتا تھا، زبانی میں بات کر رہا ہوں، تو اس سے تو یہ لگتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہوگا جب ایران اور اسرائیل سامنے کھڑے ہوں گے. لیکن ہم نے پھر دیکھا کہ ایک بہت بڑا انہوں نے حملہ کیا، ان کے ایٹمی سائنٹسٹ، چیف، سبھی اس میں دیکھیں، یہ ہمارے بھی سوچنے کی بات ہے. انڈیا کو بہت ناز تھا اپنی آرسنل پر، اپنے اسلحہ خانے پر. ہم نے الٹا کے مارا. ہماری سائبر اور اسپیس وار نے جو ہے ان کو جام کر کے رکھ دیے پورے علاقے کو، اور اسے ہتھیار ہی ڈالنے پڑے ایک طرح کے. اب ایک نئی جنگ ہے، وہ فالو کرتا ہے نتن یاہو کو، مودی جو ہے. ایک نئی جنگ ہے جو ایران جنگ سے ظاہر ہوئی ہے، وہ یہ کہ اندر آپ کے جاسوس جو ہیں وہ بیٹھ کے ٹھکانے بنائیں. انڈیا نے بنائے ہوئے ہیں نتن یاہو کے ماڈل پر، بٹ اتنی شدید نہیں ہے کہ وہ آپ کی قیادت کو اڑا کے رکھتے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں بھی وہ، یعنی کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایران کے ماڈل پہ چلتے ہوئے کہیں وہ ہمارے اندر کوئی اتنا انروڈ نہ کر لے کہ وہ ٹھکانے قائم کر لے، جس طرح ایران میں ہوا. اور چونکہ جو نتن یاہو کا ماڈل ہے اور جو مودی فالو کرتا ہے، تو ہمیں اب اس اپنی جو انٹیلیجنس کی جو نیٹ ورک ہے اس کو زیادہ اسٹرانگ کرنا چاہیے. کہیں اگلی جنگ، وہ جنگ جو اس نے ہاری ہے، اس کو اس طرح جیتنے کی کوشش نہ کرے. ہمیں سوچنا چاہیے، اور خاص طور پر سیاسی طور پر کچھ لوگ استعمال ہو سکتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے. ملک کے حالات ہمارے ایسے ہیں، ان کو کیسے کرنا چاہیے، یہ بڑے ایران اور اسرائیل کی جنگ میں کون جیتا کون ہارا؟ دیکھیں جی، جیتا تو ظاہر ہے کہ اسرائیل بڑی قوت تھا، اس کو برطانیہ کی پروٹیکشن حاصل تھی، امریکہ کی پروٹیکشن حاصل تھی، اس کی فضا جو تھی محفوظ تھی، گنا جاتا تھا کہ اس کو کوئی پینیٹریٹ نہیں کر سکتا. آج تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں اسرائیل کے اندر کوئی پینیٹریٹ نہیں کر سکا. 67 کی جو بڑی جنگ جس میں اس نے مصر، شام اور دوسرے تمام ملکوں کو شکست دی تھی پریکٹیکلی. کتنے ملک تھے 67 مصر اور شام تو دو بڑے ملک تھے نا جو گرد تھے. باقی بھی سارے ملک، عرب ملک جو تھے عراق کے، وہ سپورٹ کر رہے تھے. عراق کی گولان ہائٹس لے لی اسرائیل، جارڈن کو لے لیا جس کو اب ہم آزاد فلسطین کہتے ہیں، اور مصر کا صحرائے سینہ پورے کا پورا لے لیا. اس کے باوجود اسرائیل کے اندر تنکا برابر نقصان نہیں ہوا. اب یہ بھی تو بات ہے 67 کی، 67 اب ہم 2025 میں. ہاں جی، 73 میں بھی ہوا. پھر اب پہلی بار اسرائیل کو یہ پتہ چلا کہ اس دیوار کے اندر پینیٹریٹ بھی کیا جا سکتا ہے. ایران ظاہر ہے کہ وہ اس کی جو اس نے میزائل پھینکے، یہ تو کسی کی توقع نہیں تھی کہ اس پر اتنا میزائل کی آرسنل موجود ہوگا، اور اس کے مسائل میں ایسی کیپیسٹی بھی ہوگی کہ ان میں سے کچھ پینیٹریٹ کر جائیں گے. اس پہلے حملے کے بعد تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے ایران پہنچ ہی نہیں پائے گا وہاں تک. ہاں، لیکن اب ٹرمپ کہتا ہے جی ایران کا بہت نقصان ہوا ہے، اسرائیل کا بہت نقصان ہوا ہے.
تباہی مچی ہے. دیکھیں مارتے شہروں کو, اسرائیل کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اگر میں ڈٹا رہا ایران کا تو کچھ رہے گا کہ نہیں رہے گا, ہمارا کچھ نہیں باقی بچے. ٹھیک. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی کیپیسٹی کے باوجود, اتنی بڑی کیپیسٹی کے باوجود اسرائیل بہترین ٹیکنالوجی کے ساتھ پھر بھی اس نقصان کی توقع نہیں تھی جو ایران نے جو جواباً کر دیا ہے. اس کو یہ بھی پتا تھا کہ اگر جنگ پر لانگ کرتی رہی تو ایران کے پاس ہتھیار آ جائیں گے اور بھی, اور شاید زیادہ مہلک ہتھیار آ جائیں. یہ میں اس حاصل کرتا ہوں کہ روس کے جو شاید ڈپٹی سیکورٹی چیف تھے, انہوں نے کہا کہ ایٹامک وار ہیڈ دینے کے لیے ایران کو کئی ملک تیار ہیں. یہ دنیا میں پہلی بار کہا گیا ہے کہ کوئی ملک کسی ملک کو ایٹم بم دینے کے لیے تیار ہے. یعنی یہ امریکہ کو ایک بہت بڑی دھمکی تھی, اس کو بہت انڈر پلے کیا گیا ہے. یعنی کہ کسی ملک نے یہ نہیں کہا کہ ہم فلاں ملک کو ایٹمی بم دے دیں گے. ہاں, یہ بڑی مختلف اینگل ہے, مختلف اینگل ہے. تو یہ ساری صورتحال پیدا کی ہے ٹرمپ کے ایٹیچیوڈ نے. یعنی کہ اس نے, اگر آپ ثابت کر دیں کہ دیکھیے لیگ آف نیشن تباہ ہوئی, سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, یو این او تقریباً تباہ ہو چکی ہے کولڈ وار کے بعد. امریکہ سمجھتا ہے کہ دنیا پر حکومت کرنا میرا کام ہے, میں سپر پاور ہوں, میری ویلیوز سپیریئر ہیں, میرا پرنسپل سپیریئر ہیں, اور اگر طاقت کے ذریعے بھی مجھے نافذ کرنا پڑے تو میں نافذ کروں گا. یہ ان کے نیو کونس کے کانسیپٹ تھے. نیو کونس وہ جو نیو کنزرویٹو کہتے ہیں, جس کو ریکگنائز شروع میں کہا جاتا تھا, اور جو ان کا پکارا اسکول بنا تھا اور انہوں نے رول کیا اور انہوں نے عراق کی جنگ لڑی, وہی افغانستان میں اترے. وہی کنسیپٹ اب امریکہ کا ہے. میں کہتا ہوں یہ فاشزم ہے. میں نے امریکی سفیر سے کہا کہ اٹس امپیریلزم, از فنڈامنٹلزم, از فاشزم. اس کا باقی دونوں ٹھیک ہے, آپ فاشزم کیسے کہتے ہیں؟ میں کہ جب آپ کہتے ہو کہ ہم سپیریئر ہیں, ہماری ویلیو سپیریئر ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ جرمن قوم کی طرح کہتے ہو کہ ہم دنیا میں رول کرنے کا حق رکھتے ہیں. آپ کہتے ہو طاقت کے ذریعے نافذ کرنا پڑے تو ہم نافذ کریں گے. یہی سپیریٹی اور کیا ہے, اور اس پہ طاقت کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. دس از وٹ فاشزم از. ٹھیک ہے, تو اٹ سیلف ہی بتا رہی ہے. یہ جو پاکستان کی محبت ٹرمپ صاحب میں جاگی ہے, یہ کیا ہے؟ ٹرمپ کی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگوں نے کی ہے. آرٹ آف ڈیل ان کی کتاب ہے. یہ کاروباری آدمی ہے ایک, اور اینکر بھی رہا ہے. اور بڑی دلچسپ ڈاکومنٹری ان کی نیٹ فلکس پہ موجود ہے, وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. بتایا کہ کس طرح عروج اور زوال کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے. ہاں, بڑی کہانی ہے ان کی, اور آپ کی طرح اور میری طرح اینکر بھی رہا ہے. تو بڑا مشہور اینکر, جس کے شو کو دیکھتا تھا امریکہ. ہاں, تو یہ شو بز کا سٹائل ہے. آپ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. اب ہم اپنے اینکرز کے کئی لوگوں کے خلاف کرتے ہیں کہ یہ بڑا شوئی ہیں, اپنے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ وہاں کا بھی یہی حال تھا. تو یہ اس کو ذرا اپنا, مجھے نوبل انعام نہیں ملے گا کیونکہ میں لبرل نہیں ہوں. دیکھیں عجیب کنٹرڈکشن ہے کہ آپ 2 جگہ سے اس نے لے لی ہے, ایک ہمارے سے, ایک وہ روانڈا, اور ان کو بٹھا کے ان سے بھی لے لی ہے. ہماری تو مجبوری ہے نا, تو اب کیا کریں. وہ انہوں نے ہمارے, لیکن یہ محبت کہاں سے آئی؟ یعنی 3 مرتبہ انہوں نے فیلڈ مارشل کا نام لیا, پھر اتنا لمبا ٹائم دیا. دیکھیں ڈرنا چاہیے, ہمیں ڈرنا چاہیے, کیونکہ جب عمران خان گئے تھے تو بڑے خوش تھے لوگ کہ جی بڑا ویلکم کیا ہے, اور کہا کشمیر کا مسئلہ میں حل کراتا ہوں. عمران نے کشمیر کا نام بھی نہیں لیا تھا, انہوں نے خود آفر کر دی میں کشمیر کا مسئلہ حل کرتا ہوں. اور یہاں واہ واہ ہوگی ٹرمپ کی. اب ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جب یہ اتنا آگے بڑھ رہے ہیں, پتہ نہیں کل ان کی کیا روش ہو, کیا طریقہ ہو, کیا ہو. لیکن بہرحال اس وقت ہمارے چونکہ حق میں جا رہے ہیں, تو اس لیے اس وقت پوری دنیا حق میں جا رہی ہے. دیکھو یہ ہے کاروباری آدمی نا, اس کو لگا کہ اس وقت پاکستان کا بیانیہ ہے وہ سیل ہو رہا ہے, اور انہوں نے اب چین کے بارے میں رویہ اس کا بدلا ہوا ہے. پاکستان کی طاقت نے بھی تو رویہ بدلا. میں وہی کہتا ہوں, چین کے بارے میں رویہ بدلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب چین کا ہمارے بارے میں بھی, ہم چین سے جو ہتھیار مانگیں گے سوفسٹیکیٹڈ اگلی جنریشن کے, وہ ہمیں دے دے گا, کیونکہ اس کی تو پبلسٹی ہم سے اچھی کوئی اور کر نہیں سکتا. ہم نے میدان جنگ میں ثابت کر دیا کہ چینی ہتھیار فرانسیسی رافیل سے اچھے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. نہیں, ہم نے تو ایک تو ہوتا ہے پروڈکٹ لینا,
ایک ہوتا ہے پروڈکٹ استعمال کر کے پوری دنیا کو دکھانا کہ کتنی شاندار ہے. ہاں تو وہ جو یہ ہوتا ہے نا پریکٹیکل میدان میں کچھ کرنا، اللہ نے توفیق دی، وہ ہم نے کر دیا. تو یہ کہ چین بھی پہلے بھی ہمارے ساتھ تھا، اب ہمارے ساتھ زیادہ ہو گیا ہے. اور آیا تھا کہ F-40 یا کون سے طیارے جو ان کے بہت لیٹسٹ ہیں، اور جو وہ صرف اپنے لیے انہوں نے تیار کیے ہیں، وہ پاکستانی شاید مانگے ان سے وہ دینے کو تیار ہیں. میر صاحب یہ اب ہمیشہ آپ نے مجھے نہیں پتا کب سے یہ سنا ہو، میری 32 سال عمر ہے، میں نے تو یہ کافی سن لیا جب سے اور سنبھالا ہے. پاکستان امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گا اور اس کے لیے کام ہو رہا ہے، اور بس کچھ سالوں میں یا کچھ مہینوں میں یہ کام ہونے والا ہے. کیا آپ بھی یہ سنتے آئے ہیں؟ اور اس کے لیے ایفرٹ تو کئی بار ہوئی ہے. خورشید قصوری نے تو لکھ دیا کہ وزیر خارجہ رہا ہے اس کا، مشرف کا، کہ ان کی ملاقات بھی اسرائیلی وزیر خارجہ سے ہوئی تھی ترکی میں. بہت سے ملک چاہتے ہیں. سعودی عرب سب سے زیادہ احتیاط کر رہا ہے. دیکھیں 2 نیشن تھیوری ہم نہیں مانتے تھے، ہم کہتے تھے ایک ہی قوم ہے اسرائیل تو ہے ہی نہیں، صرف فلسطین ہے. لیکن جب 2 نیشن تھیوری آئی تو باہر بہت سے لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن ہم نے مانی کیونکہ شہزادہ عبداللہ اس وقت کنگ نہیں تھا، شہزادہ عبداللہ کی یہ تھیوری تھی. اور ہم سعودی عرب میں ہم نے کہا کہ سعودی عرب مان لے گا یہ بات تو ہم بھی مان لیں گے. تو اب قصہ یہ ہے کہ یہ سارا جو ماننے منانے کی بات ہے، ہم نے ٹائی اپ کر رکھی ہے مثال کے طور پر سعودی عرب کے ساتھ. ہم بہت سے معاملات میں اپنے فیصلے کرتے ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہیں. ہم ترکی کی طرف، ہمارا پرانا دوست ہے، اس کی طرف دیکھتے ہیں. اور لکیلی اب اگر ہمارے بہت ہی پرانا دوست ایران تھا، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات تو ٹھیک تھے، لیکن بہتر ہو جائیں گے، سعودی عرب کے بھی بہتر ہو جائیں گے. بس میں ایران میں ہم تھے تو ان کے دفتر خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل نے ہمیں بریفنگ کی. میں نے پوچھ لیا کہ آپ کے ہندوستان سے تعلقات بہت اچھے ہیں. اس نے کہا ایسے سمجھ لو جیسے کہ آپ کے سعودی عرب سے ہیں. ایران والے ڈائریکٹر نے کہا. ہاں تو میں نے کہا کہ اچھا آپ سعودی عرب کو ہندوستان سے ایکویٹ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ بات سمجھ گیا. لیکن یہ رویہ تھا. لیکن جنگ کے بعد تو میرا نہیں خیال یہ رویہ رہا ہوگا. نہیں رہا، یعنی کہ خاص طور پہ اس وقت رویہ تھوڑا سا بدلا تھا جب ایک چھوٹے سے انہوں نے ایک میزائل گرایا تھا، اور بڑی اکڑ سے گرایا تھا. ہمارے علاقے میں کوئی بندے تھے ان کے، تو ہم نے اگلے دن جواب میں ان کے علاقے میں. یہ ابھی کی بات ہے، نگران حکومت ہاں ابھی کی بات ہے، نگران حکومت کی بات ہے، بالکل مجھے یاد ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا نہیں کہ ایسا پاکستان کسی ایسی سٹیج پہ آئے گا کہ تسلیم کر لے گا اسرائیل کو، یا اس میں کوئی ممانعت ہے؟ میرا مطلب ہے آپ کیا کہ سمجھتے ہیں؟ تسلیم کرے گا تو سعودی عرب کرے گا تو کرے گا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں اس کا سٹارٹ وہاں سے ہوگا، یعنی کہ اگر سعودی عرب کرے گا تو شاید پاکستان کر لے، ورنہ پاکستان کی رائے عامہ اور پاکستان کے لوگ کسی صورت میں بھی سعودی عرب کو تسلیم، یعنی کہ یہ قائد اعظم کا بھی قول مشہور کیا جاتا ہے کہ اگر عربی تسلیم کر لیں تو ہم تسلیم نہیں کریں گے. اچھا ہاں تو یہ کہ یہ ہمارا شروع سے موقع ہے. یعنی فلسطین کا مسئلہ تو میں کہتا ہوں اقبال کے زمانے سے 2 مسئلے پیدا ہوئے تھے، ایک فلسطین کا، ایک کشمیر کا. اقبال نے دونوں میں جدوجہد کی تھی، اور وہ آج بھی زندہ ہیں، آج بھی قائم ہیں، آج بھی ہم ان کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. تو یہ جیسے کہتے ہیں نا گھٹی میں پڑے ہوئے مسئلے ہیں ہمارے لیے. اب ہم یہ کہیں کہ کیا ہم کشمیر کو ہندوستان کا حصہ تسلیم کر لیں گے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ ماننا. پاکستان نے اس ساری جنگ میں ایران اسرائیل والی میں ٹھیک رویہ رکھا؟ ہاں ٹھیک رکھا، یعنی کہ یہی رویہ رکھنا چاہیے تھا. ایران مطمئن تھا ہم سے، اور امریکہ ناراض نہیں ہوا. بس یہی چاہیے، یعنی ایران مطمئن ہے، امریکہ ناراض نہیں ہوا. ویسے بڑا مشکل کام ہے، مشکل کام ہے. جب ایران نے کہا کہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے جس طرح سے پاکستان اس وقت خارجہ پالیسی کی ہماری جو ہم نے ایک طرح کی پیش رفت کی ہے بڑی ویسے وہ غیر کمال ہے. وہ غیر معمولی. یہ کیا ہوا ہے ویسے؟ میں ہمیشہ ہمارے اسحاق ڈار ہیں وزیر خارجہ، میں یہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ پاکستان کو خارجہ پالیسی میں ایک ایکیو خاں کی ضرورت ہے، جو آؤٹ آف دی باکس کوئی بہت کام نیا دکھائے، کوئی خارجہ پالیسی کا یورینیم افزودہ کر دے، پلاٹینیم کی ضرورت نہ پڑے. تو یہ موقع پیش آ گیا، کوئی ایکیو خاں تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایسا موقع دیا کہ ہم خارجہ دفتر کو بڑا جو کمزور سمجھتے تھے
اس نے بہت ٹھیک کام کیا. خاص طور پہ یہ پاکستان انڈیا کی جنگ اور اس کے بعد پھر یہ جو حالات ہوئے ہیں سارے, اس پورے حالات میں پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بہت ٹھیک چلی ہے, اور بہت سے لوگ جو ہیں ان کے ٹیلنٹ ظاہر بھی ہوئے ہیں. ورنہ ہم چکر میں لگے ہوئے تھے کہ افغانستان اس کی ہمیں ساتھ دینا چاہیے, نہیں ساتھ دینا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, یا سی پیک کو رول بیک کرو, سی پیک کو یہ کرو, امریکہ کچھ ہو جائے گا فلاں. بڑی لمیٹڈ کنفیوژن میں تھے. ہاں, بڑی لمیٹڈ قسم کی ہماری خارجہ پالیسی تھی. اب ایسا نہیں لگ رہا. اب ایسا نہیں لگ رہا, اور اللہ کرے کہ ہمیں اب اگر ایران کے تعلقات ٹھیک ہو جاتے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کچھ نہیں, ایران کو پیسہ چاہیے, وہ چین کو تیل بیچے, چین کو تیل کی ضرورت ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم بھی تیل خرید سکیں گے, پائپ لائن اپنی ٹھیک کر سکیں گے. اب بلوچستان کا سارا تیل چاہے سمگل ہو کے آتا ہے, وہیں سے آتا تھا, ایرانی تیل ہے. تو اگر وہ ہمارے باضابطہ شروع ہو جائے تو بہترین چیز. دیکھیں ہماری کچھ چیزیں ہیں جو ہم قابو نہیں کر سکے. تیل ایران سے آتا ہے, وہ کہتے ہیں جی سکر تک, وہاں سے لے کر بارڈر سے لے کر, یہ بہت سے لوگوں کی معیشت یہ ہے. صرف وہ نہیں کہ جو اسمگل کراتے ہیں ہمارے اہلکار, کسی بھی ہوں, سول ہوں, فوجی ہوں, کوئی بھی ہوں, بلکہ بہت سے لوگوں کا روزگار یہ ہے. جب ہم تمباکو پر ہم کہتے ہیں کہ جی 98% جو انڈسٹری ہے وہ تمباکو کا ٹیکس نہیں دیتی, اور لگانے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے ہنگامہ کر دیا. تو وہ ہم اس لیے ختم کرتے کہ بہت دنیا اس میں ملوث ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں لاگو ان کو کرنی ہے. ہمیں زرعی ٹیکس لگانا ہے, ہم نہیں لگا پاتے, اس بار بھی نہیں لگائیں گے. ساتھ دکانداروں کو نہیں لگا پاتے, تمباکو پہ نہیں لگا پاتے, پٹرول پہ قابو نہیں کر پاتے. یہ ساری خرابیاں وہ ہیں جو اگر ہم ٹھیک کر لیں. آج کل اشتہار چل رہا ہے کہ 300 ارب روپے جو ہے وہ ڈالر کے روپے جو ہیں وہ وہاں تمباکو کے ٹیکس چوری ہوتا ہے. اگر ہم وہ مل جائے تو ہم 3 سال میں اپنا بادشاہ ڈیم بنا سکتے ہیں, جس کے پیسے نہیں ہمارے پاس. دیکھیں نا, کالا باغ ڈیم تو سیاست کی نظر ہو گیا, بادشاہ ڈیم جو ہے وہ ہماری پیسے کی نظر ہو گیا. تو یہ اور پیسہ یہ کہ ہمارے پاس ہے, ہم اپنے لوگوں سے وصول نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, ہمیں اس کو چینلائز نہیں کر پا رہے ان ساری چیزوں کو. ٹھیک ہے, تھوڑا آگے چلتے ہیں. امیر صاحب, یہ جنگوں کی بات ہو گئی, تو اب یہ بتائیں کہ 5 دہائیوں سے زیادہ آپ کی صحافت میں گزر گئے, اب 55-60 سال اسے کر لیں, تو آپ نے مختلف جو سیاستدان ہیں ان کی تقاریر بھی لکھی ہیں. بینظیر صاحبہ, نواز شریف, شہباز شریف, ضیاء الحق بھی, بھٹو صاحب نہیں, بھٹو صاحب کی نہیں, ضیاء الحق صاحب کی لکھی. تو ایک وہ سالک نے لکھوا لی تھی مجھ سے. اچھا, اس کا میں پورا بیک گراؤنڈ سنوں گا. یعنی یہ تجربہ کیسا رہا, اور کیا صحافی کو یہ کام کرنا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے کہ پہلی تقریر تو جنیجو کی میں نے لکھی تھی. اچھا, محمد خان, وہ ہمارے ایک دوست اس وقت تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کام ہے, اور کوئی اس وقت ایک نیشنل کاز تھا جس پہ اس نے تقریر کرنی تھی. تو پورا فیڈرل گورنمنٹ نے مجھے 5 دن بریفنگ دی, تو کوئی ضرورت تھی نہیں اس کی بریفنگ کی. خیر وہ میں نے لکھی. تو اس پہ سالک نے مجھ سے کہا کہ ایک بار میں گیا تو سالک کا خیال تھا نا کہ کوئی اور اسلام آباد میں تقریریں لکھنے والا پیدا نہ ہو, کہ تم کیوں یہ کر. میں نے کہا کہ بھائی ایک دوست کے کہنے پہ میں نے کر دی ہے. تو اس نے کہا, پھر ایک بار میں وہاں تھا تو اس نے کہا کہ ایک دوست کے کہنے پہ اور کام کر دو گے. میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ تقریر. تو وہ میں نے کوئی 1-2 گھنٹے تھے, اس میں فوراً جلدی سے لکھ دی, اور بہت وہ ہٹ بھی گئی. تو یہ آپ ضیاء صاحب والی بتا رہے ہیں؟ اب یہ ضیاء والی تھی. ٹھیک ہے, تو کیا تھا اس میں؟ یہ پتہ نہیں, یوم حسین کی تھی, یہ تھی, وہ اس طرح تھی. تو لیکن کوئی سیاسی رنگ تھا اس میں. تو سالک کہتا ہے مجھ سے لکھی نہیں جا رہی. تو سالک سے میری دوستی بہت اچھی تھی, اور وہ انور محمود کے کہنے پہ کی تھی. تو پھر اس طرح معین قریشی کی اور بے نظیر کی, تو سی پی این اے کی تقریر تھی, تو ارشاد راؤ ان کا فون آیا. میں نے کہا تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور نہیں بھائی, میں نے کہا آپ میرے پہلے ایڈیٹر ہیں, تو آپ مجھے کیوں اس طرح. تو انہوں نے کہا نہیں. تو خیر میں نے وہ لکھ دی. اور لیکن یہ بات ہے کہ جب
پی آئی ڈی نے کہا باقیوں کے تو پیسے میں نے نہیں لیے کہ جس سے پیسے لینے، میں نے کہا آئی ڈونٹ چارج فار پولیٹیکل رائٹنگ، تو میں نے کبھی ان چیزوں کے پیسے نہیں لیے. یعنی یہ جتنی تقریر لکھی کبھی پیسے نہیں لیے؟ کبھی پیسے نہیں لیے. میاں نواز شریف صاحب کی بھی لکھی؟ ہاں لکھی. وہ تو بلکہ وہ تو انہوں نے آفر کی تھی کہ بھائی ہم آپ کو بندے دے دیتے ہیں یہاں، سنا آپ چھوڑنا نہیں چاہتے کیونکہ نوائے وقت میں تھا یا اس وقت. تو میں نے کہا نظامی صاحب کو فون کر دیجیے تاکہ وہ کوئی اعتراض نہ کرے، تو جتنا کام ہے وہ میں یہیں کر دوں. وہ کچھ 10-12 دن کے بعد وہ تقریر ناجی نے لکھ دی اور وہ اندر ہو گئے. نذیر ناجی صاحب نے وہی تقریر لکھی؟ نہیں وہی تو نہیں لکھی ہوگی، پتہ نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ایک صحافی کو کیا ویسے کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے؟ لکھ دینی چاہیے حکمرانوں کی تقریر؟ نہیں، یعنی کہ تقریریں کو حکمرانوں کی تقریریں جو اگر وہ آپ کو عقیدے کے خلاف نہیں ہے تو کو لکھنے میں کوئی. اور دوسری بات اگر آپ پیسے نہیں اس کے لیے، جب میں نے اصول سب پی ایچ ڈی کو معلوم تھا. میں کراچی جب اسلام آباد ٹھہرا ہوا تھا تو میں پیمنٹ کرنے لگا، تو وہ ہوٹل والوں کا دستور ہوتا تھا اس وقت کہ یہ فون کالز کے پیسے آپ کو دینے ہیں. تو میں پیسے دے رہا تھا تو بھاگا آیا پروٹوکول کا وہ ادریس ہوتا تھا. تو کیا کر رہے ہیں؟ میں کہنے پاگل ہو گئے ہیں. اس کو کہیں کیا کر رہے ہیں آپ؟ یعنی لوگوں کے 6-6 7-7 8-8 ہزار کے شرابوں کے بل ہم کسی اور نام سے پے کرتے ہیں، تو آپ ٹیلی فون کالوں کے بل دے رہے ہیں. تو جو دوسرے صحافیوں کے بل ہوتے تھے اس کے اوپر بات کر رہا ہوں. یہ کام میں نے کبھی فائنینشلی نہیں کیا. بس یعنی کہ میں نے جو کیا اور جو بھی کیا وہ یہ سمجھ کے کیا کہ کسی دوست کے کہنے پر اور کسی خاص کاز کو سمجھ کے کہ یہ ٹھیک ہے بینیفیشل ہے جو میں کر دیتا ہوں. تو اس لحاظ سے کیے کام. تو آپ جتنے سال میں دیکھ رہا ہوں، اب آپ نے سب کو دیکھا، بھٹو صاحب کو دیکھا، ضیاء الحق صاحب کو دیکھا، عمران خان، نواز شریف، سب کو دیکھا. کون بہتر لگا آپ کو؟ دیکھیں صلاحیتوں کے لحاظ سے تو مثال کے طور پر جب بھٹو ہٹے تو میں نے کہا کہ ایسی صلاحیت کا آدمی کوئی چاہیے. کوئی میں نے تو فضل غفور صاحب نے بہت اچھا کہا کہ اب صلاحیت کے آدمی چھوڑ دو، دیانتدار آدمی ڈھونڈو. آپ صلاحیت کا آدمی کسے کہہ رہے تھے؟ بھٹو کو کہا میں نے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا صلاحیت کے اب چھوڑو، اب ایماندار آدمی ڈھونڈو. لیکن جب بھٹو صاحب تھے تب تو آپ مخالفت کر رہے تھے ان کی. میں مخالفت کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں. اب بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہے باصلاحیت آدمی. باصلاحیت آدمی تھا، بے نظیر بھی باصلاحیت تھی. نواز شریف ایک بالکل الگ طرح کا سیاستدان ہے. یعنی کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ بالکل کچھ نہیں جانتا، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا، اگر اس کو نیگیٹو نہ لیا جائے تو بڑا کنڈا ہے. بات سمجھتا ہے. وہ آپ سے بات کرے گا تو آپ خود نہیں کچھ کہے گا، آپ سے پوچھے گا کہ کیا کرنا چاہیے. اور دیکھیے یہ جو فیصلہ ہے ایٹم بم کا، یہ اب بہت کہتے ہیں فوج نے جہانگیر کرامت تو خلاف تھے. جہانگیر کرامت کو تو فوج میں آپا یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اور وہ امریکن تھنک ٹینک میں جا کے ریٹائرمنٹ جو بھی استعفیٰ لینے کے ملازم ہو گئے، اور سنا ہے کہ انہوں نے مخالفت کی. ہمارے 2 صحافیوں نے مخالفت کی، بڑے نام والے صحافیوں نے. کون سے؟ اچھا نہیں نام لگتا، لیکن وہ بھی چھپاتے نہیں ہیں. ارشاد حقانی نے اور مجیب شامی نے. دونوں نے مخالفت کی؟ ہاں، دونوں نے کہا کہ پیسے لے لیں. یعنی امریکہ جب ہمیں پیسے آفر کر رہا تھا، ہاں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پیسے لینے چاہیے. پیسے لے لیں، یہ دھماکہ واقعہ نہیں کریں. مجید نظامی تھے جو سٹینڈ لیے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جناب میاں صاحب نہیں دھماکہ کرو گے تو قوم تاڑا دھماکہ کر دے گی، اور اگر کرو گے تو امریکہ کر دے گا. یعنی دونوں صورتیں دکھائیں. میرے خیال یہ صحافی تو اس لیے ریفر کر رہے ہوں گے کہ امریکہ سے بگاڑنے کی کیا ضرورت ہے، پیسے بھی مل رہے ہیں. یہ کہہ لیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مرنج قسم کے اپنی طرف سے بیلنس کرنے والی بات کر. لیکن وہ آج کے حالات میں تو اب لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت تھی. ہاں، ایٹم بم نیوکلیئر ہونا، شک نہیں. اگر اس کو نیوکلیئر نہ ہوئے ہوتے تو آج ہمارا کیا حال کرتا انڈیا تو ایسے کر دیتا. تو آپ یہ کہہ رہے تھے، بات یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف مختلف آدمی تھے. پہلی ملاقات کب ہوئی آپ کی نواز شریف سے؟ میں جب تعارف کیسے ہوا؟ وزیر اعلیٰ تھے جب. ٹھیک ہے. تو شاید اس وقت تو کوئی میٹنگ میں لوگوں کو کراچی سے بلایا گیا، تو میں شاید اس کو ایڈیٹر تھا، تو نہیں ایڈیٹر ہی تھا شاید، حریت میں تھا یا کیا. بہرحال میں آیا، ان سے ملا تو وہ ذرا ایک اچھی پلیزنٹ. اس کے بعد ریگولر ان سے
تو بلکہ جب اڈیالہ میں ملنے گیا ان کو، رائے ونڈ بھی گیا تھا جب ابھی آخری مرتبہ جب وہ ہاں اڈیالہ بھی گیا تھا، رائے ونڈ بھی گیا تھا میں. تو انہوں نے جب آنے لگا تو انہوں نے کہا کہ مریم ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ مریم کھڑے ہو. وہ کھڑی ہوگی، ظاہر باپ نے کہا کہنے کہ یہ سجاد میر صاحب ہیں، یہ ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں. کراچی کا جو تھا معاملات آفس جو الیکشن میں 93 میں، مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ لاہور آ جائیں. میں آیا تھا. مشاہد از ٹو سوفسٹیکیٹڈ، صدیق الفروق از ٹو جونیئر، اور ناجی کا آپ جانتے ہیں. اب میں صاف کہہ رہا ہوں. تو آپ کو کہہ رہے تھے کہ میڈیا کا محاذ سنبھال لیں. آپ نے 1 مہینہ رہتا تھا. اچھا. میری والدہ بھی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں. میں نے کہا یہ ڈونٹ چینج ہارسز ان مڈ اسٹریم. چند دن رہ گئے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، آپ اس طرح کرنے دیں، میں کراچی آپ کا دیکھ لیتا ہوں. تو اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے پیسے بھی مجھے اپنی جیب سے خرچ کرنا پڑے. جو طے کیے گئے تھے وہ اس کا 1/4 بھی پرووائڈ نہیں کر سکے جو لوگ. اور بعد میں نے ان سے کہا میاں صاحب سے، جب وہ بوریا بستر تام جام اٹھا کے اس کے لوگ لے گئے، تو میں نے کہا میاں صاحب اب آپ کسی کو نہ کیجیے، کہیے گا کہ یہاں دفتر فلانا جو کام ہے آپ مجھے کہیے گا. تو وہ ان کے ساتھ یہ تعلقات رہے. بھٹو کے ساتھ ہماری دشمنی رہی، صاف کھلی دشمنی رہی. اس وقت کون تھا؟ یعنی جس طرح آپ تو آج بھی مانتے ہیں، میں نے کچھ دیکھا ہے جیسا شاید شامی صاحب یا مختلف لوگوں کا، وہ کہتے ہیں کہ شاید اب ہمارا اس وقت رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. شامی صاحب کا رویہ تو بڑا بدل گیا تھا. یہاں وہ حالات کے مطابق بدل جاتا ہے. وہ زرداری کے ساتھ تعلقات ان کے اچھے تھے، بے نظیر کے ساتھ نہیں ہوئے کبھی. لیکن یہ ہے کہ میرا نہیں بدلا، بلکہ شامی صاحب نے کوئی 1-2 بار ٹی وی پہ کچھ کہا تو میں نے ایک کالم لکھے تھے 2-3 بڑے سخت قسم کے. میرا بھٹو کے بارے میں رویہ یہی ہے. دیکھیے ایک بندے کی صلاحیتیں اور ہوتی ہیں، اس کی پرسنالٹی کا تجزیہ بھی ہونا چاہیے. نہیں، لیکن بھٹو کا ایسا کیا تھا کہ جو اتنی مخالفت آپ لوگ اس وقت کر رہے تھے؟ بھٹو واضح یعنی کہ پہلے تو ہم مخالف تھے کہ سوشلسٹ، اور ہم اس ملک میں سوشلزم جو تھا وہ گناہ تھا. سچی بات یہ ہے، درست طور پہ یا غلط طور پہ. وہ سوشلزم یہ نہیں تھی، بلکہ وہ کیمرزم کی بدلی ہوئی شکل نظر آتی تھی ہمیں، کہ جتنی کیمرسٹ پارٹی ہیں وہ. اور کیمرزم کے بارے میں ایک پورا رویہ اسٹیٹ کا بھی ملک میں تھا. لیکن بہت جلدی یہ احساس ہو گیا کہ بیسکلی ہی از اے فاسسٹ. یہ کن چیزوں سے پتہ چلا؟ وہ خیر یہ بات کی باتیں تو یہ ہوا کہ جے رحیم کو پکڑ کے مارا. اس نے افتخار اپنے ساتھیوں لاری وغیرہ کو وہ یہ کیمپ بنایا تھا آزاد کشمیر میں، یہاں رکھا. لوگوں کو کی بیٹیوں کو بلا کے ان کو ذلیل کیا. یعنی کہ ایسے کام کیا کہ جس کی کوئی توقع نہیں کی جا رہی تھی اس وقت. توقع نہیں کی جا رہی تھی. ڈیموکریٹ تو وہ اس لحاظ سے ہر لحاظ سے تھا نہیں، لیکن وہ تیز آدمی تھا، ذہین آدمی تھا. وہ یعنی کہ معاملات کچھ، اور شاید اسی ذہانت میں مارا گیا. تو ابھی تو ہم نے نواز شریف سے کی نا، تو عمران خان سے پہلی ملاقات کہاں ہوئی؟ عمران خان سے میری ملاقاتیں غرب عارف روی کے ہاں ہوئی تھی پہلی بار. اور پھر میں جب مہاتیر محمد آئے تو مجھے انہوں نے بلایا بھی تھا، نیمل یونیورسٹی میں بلایا تھا. بہت اچھے کارڈیل تعلقات. نیوز ون میں پروگرام کر رہے تھے تو آپ کے پروگرام کے پارٹیسپینٹ بھی تھے یہ کئی بار ہوئے ہیں. یہ اور چودھری نثار، یہ اعتزاز حسن وغیرہ، یہ سارے ایچ سی این جو تھے شاید ایک بار اکٹھے بھی ہوئے ہیں. لیکن عمران کے ساتھ تو میرا یہ تھا کہ وہ کوئی ہر 3 مہینے کے بعد ڈیو ہو جاتا تھا کہ لازمی اس کا انٹرو کرنے. تو وہ اس وقت جو ملاقاتیں ہوئیں، آپ نے کہا عارف علوی کے توسط سے سٹارٹ ہوئی ہوں. عارف علوی صاحب کسی اور جماعت میں رہے ہیں یا ڈائریکٹ اسی میں؟ عارف علوی نے ہم نے اکٹھے کام کیا. دیکھیں آپ کے بڑے اچھے دوست، میں خیال منور حسن صاحب بھی میں ایڈ کر لوں. وہ جماعت اسلامی کے ساتھ انہوں نے ایک سیل بنایا تھا جس میں 6 لوگ جماعت کے تھے رکن، اور 6 جو تھے وہ جماعت کے نہیں تھے. ٹھیک ہے. جن میں جو جماعت کے نہیں تھے اس میں صلاح الدین صاحب وہ ممبر نہیں تھے نا، تکبیر والے. ہاں جی. ٹھیک ہے. میں، عارف علوی اور اس طرح کے 3 لوگ تھے. یہ کیا کرتے تھے؟ یہ مہینے کے بعد اکٹھے ہوتے تھے، مشورہ دیتے تھے جماعت کو. ہاں. تو اس کا مطلب ہے جماعت سے محبت کرنے والے لوگ. ہاں یعنی کہ بیسیکلی اس میں عارف علوی صاحب شاید جمیعت میں بھی رہے ہیں یہ. اچھا. اور میرے ساتھ تو ان کا تعلق لاہور سے تھا جب یہ پریزیڈنٹ تھے یہاں.
اور ان کا پرنسپل سے جھگڑا ہو گیا, کچھ اور معاملات تھے, تو میں نے ان کا انٹرویو وغیرہ بہت نمایاں چھاپا ہے. اور صدر بننے کے بعد اس نے سب سے پہلے یہی کہا کہ مجھے تو انٹروڈیوس اس نے کرایا تھا 70 میں کہ 71 میں. تو اتنی پرانی دوستی اتنی پرانی ان کے ساتھ ہے. تو پھر اور یہ میرے ڈینٹسٹ بھی وہی تھے. تحریک انصاف میں کب آئے یہ؟ تحریک انصاف میں یہ کوئی 97 تو اس سے پہلے باضابطہ سیاست نہیں کی انہوں نے, کوئی پارٹی میں شامل ہو گئے؟ نہیں, جماعت اسلامی والی محبت چھوٹی موٹی کی ہے. لیکن اس وقت جب یہ آئے تو میرے پاس نجیب ہارون آئے. یہ نجیب ہارون اور ان کی بڑی دوستی تھی, اور نجیب ہارون کے میرے ساتھ بہت اچھے تھے, وہ قریبی رہتے تھے, اور بلکہ جس اپارٹمنٹ میں تھا وہ بنایا انہی کا تھا. نجیب صاحب کا؟ ہاں, نجیب ہارون کا, انہی سے میں نے لیا تھا. اور ماشاء اللہ انہوں نے بہت ایک طرح کا بہت اچھا, مطلب یعنی اگر کہا جائے کہ دوست اچھی ڈیل کر سکتے ہیں تو وہ ان لوگوں میں تھے. تو ابھی یہ دوستی بھی بات آ گئی تو میرا ایک اگلا سوال ہے ہاں کہ عارف الوی کو تحریک انصاف میں جانے کا مشورہ آپ نے دیا؟ میں عارف الوی کو, یہ نجیب ہارون نے آ کے کہا کہ عارف اور میں نے فیصلہ کیا کہ ہم وہاں چلے جائیں, تو ہم نے سوچا کہ آپ سے مشورہ کریں. تو میں چونکہ قریب رہتا تو میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ شاید اگر میں بھی سیاست میں ہوتا تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا. تحریک انصاف میں جاتے؟ ہاں, میں نے کہا نہیں, میں آپ کے ساتھ ہوتا, یوں کہا. تو ٹھیک ہے, آپ مطلب اس کو کسی کا جماعت کے صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ کسی کے رول ادا, یعنی کہ ایسی صورتحال ہو گئی تھی کہ کوئی جماعت بھی جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کرنے کو تیار نہیں تھی. جو انہوں نے اسلامک فرنٹ بنایا تھا, یہ ہوا تھا, وہ تو بعد میں پھر انہوں نے MNA بنائی اور وہ راستہ بدلا. تو میں نے کہا کہ آپ بسم اللہ کیجیے, اللہ برکت دے گا. تو اس طرح وہ, آپ کے تو نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادہ اچھے تعلقات ہیں, آپ ان کو دوسری طرف جانے کا مشورہ؟ نہیں, مجھے معلوم تھا وہ نہیں جائیں گے. اچھا, میں تو دوستوں کو مشورہ دے رہا تھا نا. ٹھیک ہے, ان کی, لیکن ان کی مرضی شامل جس چیز میں تھی اسی حوالے سے میں اس کو ریجیکٹ نہیں کر رہا تھا. اور مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ عمران بہت, مطلب میں نے عمران سے بات کی, میں نے کہا کہ آپ بہت سی باتیں کرتے ہیں, لیکن یہ آپ کو ابھی ہمارے, اگر آپ اندر چلے جائیں تو لوگ مطلب اسلام کا کچھ وہ سیکولر قسم لوگ نام لیتے ہیں, یعنی کہ اس ملک میں آپ کچھ اس طرح کا, میں نے کہا کہ مطلب کہ دین کا نام لو, وہ لینے کہنا آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. میں نے انٹیریئر میں کہیں جا کے پوچھا کہ آپ کو کس کا اسلام چاہیے, تو لوگوں نے بگ یک زبان ہو کر نعرہ لگایا اسامہ کا. تو اچھا, اور جب عمران خان سیاست میں آئے تھے تب ان کا رخ یہ نہیں تھا؟ نہیں, یہ رائٹ والی اپروچ یا تھوڑی مذہبی کہہ لیں, جنہیں بعد میں ان کے لوگوں نے کہا اسلامک ٹچ دیں, ہاں, یہ بعد میں آیا ہے؟ نہیں, کچھ ان کا یعنی کہ لبرل رائٹ تھا, وہ لبرل رائٹ تھا, اپروچ تھا. باقی یہ جو توہم پرستی ہے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ نہیں تھی, اور نہ روحانیت سے کوئی تعلق ہے. اور بابا فرید سے جو رابطہ قائم کرتے ہیں, میں بھی اسی در کا غلام ہوں. سائی وال سے وہ 30 میل کے فاصلے پر ہے پاک پٹن, اور ہم تو چلتے چلتے بس چل رہی ہوتی تھی پاک پٹن شریف. میں اور مراتب اختر ایک ہمارے شاعر دوست تھے, ہم دونوں جا رہے تھے ہوٹل میں, ہم اسے بیٹھ جاتے تھے, پاک پٹن جاتے تھے, وہاں سلام کرتے تھے, نفل پڑھتے تھے 2, اور اگلی بس میں بیٹھ کے واپس آ جاتے تھے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. ہمارا تو ایک لمبا عرصہ اس کے ساتھ ہے. اور یہ روحانیت نہیں ہے, روحانیت پہ میری تھوڑی بہت اسٹڈی ہے, یہ نہیں, روحانیت نہیں ہے. تو یہ عارف الوی صاحب اور جب نجیب ہارون صاحب یہ جا رہے تھے تو یہ اس وقت اپنا نام بنا چکے تھے, یہ ڈینٹسٹ تھے کراچی کے معروف, اور ان کے والد صاحب عارف الوی صاحب تو بہت بڑے ڈینٹسٹ تھے. کراچی کے جو 1-2 بڑے ڈینٹسٹ ہیں ان میں سے شامل تھے. اچھا, ان میں شامل تھے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. بلکہ ان کے ایک ساتھی جو بعد میں تحریک انصاف میں تھے, مجھے یہ کہتے تھے کہ یار اس کی کرسی تے بیٹھن دی قیمت ہی 2 لاکھ روپے ہوندی ہے. یعنی اتنے بڑے ڈینٹسٹ تھے اور اچھا پیسہ. اگرچہ میرے اور میری وائف کے بھی یہ ڈینٹسٹ ہیں, لیکن کبھی انہوں نے ایک پیسہ نہیں لیا. اور کہا کہ وائف میری کچھ کہنے لگی تو کہ بابی ہم نے اس لیے نہیں, میں ان سے لیتا کہ جرنلسٹ ہیں, لیکن ان سے ہمارے اور تعلقات ہیں, ان سے میں نے پیسے نہیں لینے. آپ تو پھر بعد میں وہ آپ کے ڈینٹسٹ تو صدر پاکستان بن گئے. منور حسن صاحب کے ساتھ بھی تو بڑا گہرا تعلق تھا. منور حسن صاحب کے ساتھ تو جماعت اسلامی کے تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ بہت ہی زیادہ میری محبت کا رشتہ تھا. جب میں کراچی گیا
تو میرے پاس 2-3 لوگوں کے ایڈریس تھے کہ جن سے میں نے رابطہ کرنا تھا. ظہور بپالی کے تھے, منور حسن کے تھے, ایک دو کوئی 2-3 اور تھے. تو میں نے منور صاحب کو فون کیا. انہوں نے کہا بھائی اس طرح رکشہ پکڑو اور یوں کر کے آ جاؤ. میں آدھے گھنٹے میں پہنچ گیا. کہنے بس تم کامیاب ہو گئے, تم اگر میرے بتائے ہوئے راستے پہ پہنچ گئے تو اس کا مطلب کامیاب ہو گئے. تو پھر وہ موٹر سائیکل پہ میرے ساتھ چلتے تھے. اور یہ آپ کی موٹر سائیکل والا تو بڑا مشہور رہا کہ اکٹھے آپ. ہاں وہ آپ گاڑی پہ وہ بڑے, میں ان کی اکیڈمی, اسلامک ریسرچ اکیڈمی تھی نا, میں دوپہر کو وہیں چلا جاتا تھا. موبائل فون تو ہوتے نہیں تھے. وہ فون بھی استعمال کرتا تھا, وہ دفتر بھی استعمال کرتا تھا, وہ لائبریری بھی استعمال کرتا تھا. ان سے گپ شپ روز ہو بھی جاتی تھی. ظہر کی نماز اکٹھے پڑھتے تھے ہم. دوپہر کا کھانا کھاتے نہیں تھے. وہاں اگر زہد بخاری یا کوئی بھی اگر کوئی وہاں ہوا تو وہ اٹھ کے ہم کسی ڈھابے پہ جا کے وہاں کوئی دال روٹی یا ان کو کہتے تھے گریوی بنا دو, کڑھائی گریوی بنا دو. وہ ٹماٹر پیاز وغیرہ بنا کے گریوی بناتے تھے. تو بس اس طرح ہم تو کئی سال گزرے. جب ملے آپ منور صاحب تب کیا جماعت اسلامی میں پوزیشن کیا تھی ان کی؟ وہ کراچی کے سیکرٹری جنرل تھے. کراچی کے سیکرٹری جنرل. تو ابھی وہ والا الیکشن بعد میں ہوا جس میں انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ایم این اے؟ نہیں, وہ الیکشن بعد میں ہوا, بلکہ اس الیکشن میں جو وہ حسین حقانی تقریر کرتا تھا ان کے حق میں, اس کے زیادہ پوائنٹ میرے دیے ہوتے تھے. حسین حقانی صاحب کوئی جمعیت میں تھے اس وقت؟ جمعیت کے تھے, اور کیا خارج جمعیت کے جماعتی تو تھے. منور حسن صاحب کے لیے ان کی کیمپین وہ چلاتے تھے اور اس میں تقاریر کرتے تھے. اس میں بہت سے پوائنٹ میں نے دیے ہوتے تھے. اور جمیل علی کے خلاف تھے, وہ بھی ہمارے بزرگ تھے ویسے. وہ کہتے ہیں یار یہ کون اس کو بتاتا ہے ایسی باتیں جو کوئی شاعر ادیب بھی بتا سکتا ہے اور نہیں کوئی بتا سکتا. لیکن وہ سید کام کرتا ہے, ہماری باتیں ہی باتیں ہیں, سید کام کرتا ہے. اور پتہ نہیں کیا کیا ان کی روز تقریر. حسین حقانی تو بھائی سچی بات یہ ہے کہ وہ واحد آدمی ہے. مجھے سراج منیر نے, بہت اچھا بچہ تھا, اللہ اس کی مغفرت کرے, فون کیا جب وہ جتوئی کے پی آر او تھے پرائم منسٹر کے, کہ میر صاحب یہ آپ کا دوسرا شاگرد بڑی گڑبڑ کر رہا ہے. تو میں نے کہا دوسرا کون سا, پہلا کون سا ہے؟ انہوں نے کہا پہلا تو میں ہوں. اچھا. تو اور دوسرا پھر اس کے بارے میں حسین حقانی صاحب کے بارے میں. ہاں, تو میں نے کہا اچھا یار وہ اب اس کی شکایتیں اب آ رہی ہیں, کچھ سمجھاتے ہیں. تو کیا شکایتیں تھیں, یعنی اس وقت کیا کر رہے تھے وہ؟ کوئی سازشیں کر رہا ہوگا. تو ہم نے اس زمانے میں سمجھایا بھی ہے. اس کو اس کے خلاف شکایتیں بھی آئیں جب یہ ہانگ کانگ کے بچے میں وہاں کام کر رہا تھا. تو ہم نے پھر ان کا نمائندہ آیا انکوائری وغیرہ کرنے کے لیے. ہم نے اس کو کھانے پر بلا کے, میں زیاد زبیری, ہم نے کہانی بنائی, کوئی مطلب اس کو ڈیفینڈ کیا. تو ہے تو ذہین آدمی. ہاں بھائی, یہ پہلا آدمی ہے جو بھی کہتا تھا کہ میرے استاد ہیں, اور میں یعنی اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ سچ مچ میرا شاگرد تھا. یہ فرسٹ ایئر میں تھا, تو جب یہ کسی انٹرنیشنل کانفرنس میں جمعیت نے بھیجا تو آگے اس کی رپورٹنگ اس نے لکھنی تھی. تو میں کسی کالجوں میں کسی گیسٹ بن کے جاتا تو میری ساری ڈائری اس کے پاس ہوتی تھی. میں کہتا تھا حسین حقانی سے پوچھو, کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا ڈائری اس کے پاس ہوتی تھی. اور یہ مانتا بھی, اس نے لکھ کے ہی مانا ہوا ہے. تو لیکن اس کے بعد پھر جب یہ ہو گیا تو پھر سمجھا کہ میں بہت بڑا آدمی ہو گیا ہوں. پھر رابطہ نہیں ہوا کبھی؟ نہیں, جب یہ کون سا تھا وہ جس پہ اس پر کیس بنا تھا یہاں, یہ جو میمو گیٹ, ہاں وہ ہوا تو میں نے 1-2 کالم لکھے. پھر یہ باہر چلا گیا, اور لیکن اس سے پہلے تک, تیسری شادی سے پہلے تک سے رابطہ رہا. تیسری شادی کے بعد اس کے معاملات بہت مختلف ہو گئے. چلیں, آپ کے شاگرد ہیں ہر جگہ پہ, تو اب ان کو کیا کہا جائے. تو بے نظیر صاحبہ کے انٹرویو کرنے آپ باہر ادھر تو کیے, امریکہ اور دبئی گیا تھا میں. تو کیا کیسا رہا اس وقت؟ وہ اصل ہمارے دفتر کا ایک نیا لڑکا تھا, میں نام نہیں لوں گا, اب اچھا اینکر ہے. تو وہ اس نے چکر چلا کے چلا گیا. تو میں نے پھر فرد اللہ بابر کو فون کیا. تو میں نے کہا کہ وہ میری ریکویسٹ پڑی تھی, آپ نے کسی اور کو بلا لیا. تو وہ ذرا ہوئے گا. تو میں نے پھر کہا, میں نے کہا آپ میری بات سنیں. پھر میں نے سمجھایا, میں نے کہا جس کو آپ یہ سمجھ کے بلا رہے ہیں کہ وہ پیپلز اسٹوڈنٹ کا کچھ رہا ہے, وہ اصل میں فاروق ستار کی سفارش سے آیا ہے جہاں. اور پیپلز پارٹی میں
میڈیا میں وہ MQM کا گنا جاتا ہے، آپ کا نہیں. آپ سوچیں. اور بڑا فرق کیا ہے. میں انٹرویو لیتا میرا گیا تو بے نظیر بڑی پہلے ٹینس پہ ٹھیک ہو گئی. شیری متاری وہاں کھڑی تھی. شیری رحمان تو کلیگ رہی نا میری. ہاں حریت میں حریت میں تھا، یہ ہیرلڈ میں ساتھ دیوار ملتی تھی. تو میں نے کہا کہ وہ بعد میں کہنے کہ مجھے تو بتایا تھا کہ آپ بہت سخت ہیں، لیکن یہ بھی بتایا تھا کہ آپ بہت فیئر ہیں. تو مجھے تو بڑا مزہ آیا سوالوں کا. پھر بھاگی گئی کہ ٹھہریں. پھر اتنی بڑی ٹرے چاکلیٹ کی لے کر آئی، جو پاکستانی لا سکا وہیں میں نے بانٹی. اور پھر میں فوٹو لینے گیا کہ نہیں میں اصل چیز تو ابھی دینی ہے. پھر اپنی 2 کتابیں لا کے اس پہ میں نے کہا دستخط کر دیجیے. تو ایک پہ میرا نام لکھا، ایک پہ کچھ اور لکھ دیا. تو بہرحال وہ کتابیں 2 دیں اور یہ کیا. اور بہت اچھا انٹرویو ہوا، جس کا آخری سوال میں نے زرداری کے بعد وہ بتایا نا کیا اس کا پھر وہ عام طور پہ وہاں تاثر یہ تھا کہ زرداری کو کسی نے چھٹی کرا دی ہے، یعنی بالکل تعلقات بہت زیادہ خراب ہیں یا کم از کم اسے یہ کہہ دیا کہ تو پاکستان کی سیاست میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. یہ سارے جرنلسٹوں نے مجھے کہا. تو میں نے پوچھ لیا کہ جی میں آخری سوال اپنے نئے دوست کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. تو ان سے نئی دوستی ہوئی تھی. تو وہ یہ کہ زرداری صاحب کا سیاست میں کیا فیوچر ہے. تو میں نے طریقے سے سوال پوچھا. وہ کہتے تھے وہ جو سوال پوچھتے ہیں تو وہ چڑ جاتی، لیکن جب میں نے یہ پوچھا تو اس نے سارا جواب دیا کہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں اور یہ کریں وہ کریں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو آئیں گے تو ضرور سیاست کریں گے، کیوں نہیں کریں گے. اور بڑا پازیٹیو جواب تھا زرداری صاحب کے بارے میں. ہاں پازیٹیو جو ایک رائے بنی ہوئی تھی عام کہ وہ چڑ جاتی ہیں، وہ ان کے بارے میں بات نہیں کرنا. وہ بلکہ اگلے دن پیپلز پارٹی والوں نے مجھے لنچ دیا اور وہاں انہوں نے کہا کہ تو نے کمال کر دی ہے. اور یہ پہلی بار اس طرح کسی نے سوال ان سے پوچھنے کی ہمت کی اور اس نے آرام سے جواب دیا. اور زرداری صاحب سے جب وہ ایک فلائٹ میں وہ آئے تھے پاکستان، تو بلایا تھا یہاں مجید نظامی کو. مجھے بھی مجید نظامی صاحب نے کہا کہ آپ چلے جائیں. تو خیر میں ان کے ساتھ پھر واپس آیا. یہاں وہ گرفتار کر لیے گئے. جب واپس جا رہے تھے تو میں نے کراچی میں ملا ان سے. تو وہ ملنا جلنا بہت اچھا رہا تھا، بہت پیار سے ملتے تھے. تو وہ جب میں ان سے ملا تو انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ کیا ایجنسیوں کی ورنہ کیا ایجنسیاں کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں بی بی کو چھوڑ دو. اچھا. ہاں. تو میں نے کہا کہ پھر کیا ارادہ ہے؟ میں بھی اس زمانے میں آپ کی طرح شرارتی قسم کا تھوڑا سا صحافی تھا. تو انہوں نے کہا کہ کیا کروں، میرے بچے اس کے قبضے میں ہیں. یعنی کہ میرے بچوں کی ماں ہے. بچوں کی ماں کیا یعنی کہا انہوں نے میرے بچے اس کے قبضے میں، مطلب ان پہ ہولڈ اس کا ہوگا زیادہ بینظیر کا. تو میں نہیں چھوڑ سکتا بھائی. مطلب یہ باقی کچھ نہیں کہا بھائی، اتنا فکر کہا. وہ بڑے پرسائز قسم کی بات کرنے والے آدمی ہیں. تو دوستی کیسے ہوئی آپ نے کہا نا نئے دوست؟ وہ یہ ہوا کہ 13 مقدمے 14 تھے تو 12 ختم ہو گئے. اچھا. اور تو میں نے کالم لکھا کہ بھئی یہ اس مقدمے ہم تو بڑے کہتے تھے کہ اس نے یہ کیا وہ کیا یہ کیا، یہ تو سارے ختم ہوتے جا رہے ہیں. اور مجید نظامی مرد حر کہہ رہے ہیں. نوائے وقت میں لکھا مجید نظامی مرد حر کہہ رہے ہیں. تو اچھا اتنی بات ہے تو آئندہ زرداری صاحب اگر آپ عید کے موقع پہ قریب آنے والی موقع پہ کراچی جیل میں ہوئے تو میں آپ کو عید ملنے ضرور آؤں گا. ٹھیک ہے. کالم لکھ دیا. کالم لکھ دیا. اگلے دن وہ تھے ان کے کوئی ڈاکٹر، کیا نام ہے، سومرو صاحب، وہ قیوم غالباً. ہاں وہ مٹھائی کی ٹوکری اور پھولوں کا گلدستہ بڑا سا لے کر نوائے وقت میں آ گئے. خیر میں نے وہیں بانٹ دی مٹھائی. تو انہوں نے کہا کہ صاحب سلام کہہ رہے تھے. اور اچھا انہوں نے کالم پڑھا تھا. وہ پھر اس کے بعد رہا ہو گئے. تو انہوں نے فون کیا کہ سائیں اب آپ کو جیل میں آنا نہیں پڑے گا ملنے کے لیے. تو اب میں رہا ہوں تو کب آ رہے ہیں آپ ملنے کے لیے؟ میں جواب بلا لیں. تو انہوں نے کھانے بلا لیا تھا. تو اس کے بعد اچھے رہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی لمبی جیل کاٹی ہے تو زرداری صاحب نے کاٹی، اور سب سے زیادہ اذیت ناک کاٹی ہے، یہ ٹھیک ہے بات؟ میں کچھ زیادہ اس کے بارے میں جانتا نہیں، لیکن میں وہ کراچی میں جو تھا کہ ان کی زبان کاٹنے کی کوشش کی گئی. تو یہ کیا نام تھا ان کا، آئی جی جو تھے سیف صاحب، جو نیب والے احتساب والے؟ نہیں دوسرے جو آئی جی رہے ہیں، مقبول ابھی انتقال، سینیٹر صاحب جو رہے مقبول صاحب. ہاں جی.
رانا مقبول غالباً، رانا مقبول پڑھے لکھے آدمی تھے، انگریزی کے انہی کے اوپر الزام لگتا ہے کہ انہوں نے ہاں کوشش کی، انگریزی کے اہمیت تھے. وہ مجھے حلفاً کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہوا، ایسی کوئی کوشش بھی نہیں ہوئی. کوشش نہیں ہوئی. یہ شاید انہوں نے کچھ خود کیا ہے، اتنے تیز تھے کہ انہوں نے کچھ خود کر کے. اچھا یہ پھر ریٹائرمنٹ کے بعد رانا صاحب نے آپ سے کہا؟ یہاں یہ یعنی ایک سے زیادہ بار انہوں نے وضاحت کی، انہوں نے کہا نہیں ایسی نہیں بات کوئی ہوئی اور نہ ایسی کوئی ہم کر سکتے. لیکن اس وقت خبروں میں تو چھپی نہ چیزیں، چھپی اور بلکہ ان کی تصویر آتی ہے جس میں وہ زبان آتی ہے، وہ کہتے زبان خود کاٹی، ہم نے کچھ نہیں کیا تھا. ٹھیک. تو عمران خان صاحب سے آخری رابطہ کوئی رابطہ رہا؟ نہیں، جب اقتدار میں آئے تب نہیں. تو میرا اصول ہے کہ میں خود رابطہ نہیں کرتا. اچھا اصول ہے کوئی اقتدار میں آ جائے خود بلائے تو پھر میں اور ان کے گرد ایسے لوگوں کا جمگھٹا آ گیا تھا جنہوں نے عمران کو کاٹ کے رکھ دیا. مثلا یہی فواد چودھری قسم کے لوگ، انہوں نے کوشش کی کہ ایک خاص گروپ کو یہ ان کے قریب لے کے جائیں. ہر ایک کے گرد آ جاتے ہیں. نواز شریف کے گرد بھی تو اسی طرح نہیں، نواز شریف کے گرد آتے ہیں، لیکن نواز شریف بندوں کو یاد بھی رکھتا ہے. جب وہ وزیر اعظم بنے تب انہوں نے یاد رکھا؟ ہاں یاد رکھا ہمیشہ. بلاتے تھے؟ ہاں سفر میں جب ایک دو بار گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کو آگے بڑھائیں جہاں قریب میرے. وہ تو ایک مرتبہ جاوید صاحب نے کالم لکھا تھا، میرے سفر آپ کو بنایا تھا، صحافی کافی ساتھ تھے. وہ وہاں گئے سری لنکا میں یا سری لنکا میں. تو وہ آخری دنوں میں ان کو خیال آیا کہ اس کو ہم نے کبھی نہیں، تو 2 دن سفر مجھے اکٹھے کرا دیے جب ان کے آخری دن چل رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے آپ حکمرانوں کے ساتھ گئے ہیں دوسرے ملکوں میں؟ اس کے علاوہ ایک بار شاید مشرف کے کس دورے میں انگلینڈ میں گیا تھا میں. تو مشرف کے ساتھ؟ اور دلی بھی گیا تھا. دلی کس کے ساتھ؟ آگرہ میں مشرف کے ساتھ ایک بار ہی گیا تھا. تو مشرف صاحب کے ساتھ آپ جرنلسٹ وغیرہ کا کیا رویہ تھا؟ دیکھیں مشرف کا پہلا انٹرویو اس کے اقتدار میں آنے کے 1.5-2 سال کے بعد ہوا، اور مجھے کہا کہ آپ آئیں، آپ انٹرویو کرنے ہیں. تو میں نے ہارون نظامی صاحب سے کہا کہ مجھے نظامی صاحب سے اجازت لے دیں اگر ہے تو. انہوں نے کہا کہ ہاں آپ چلے جائیں. تو میں گیا تو وہاں معلوم ہوا کہ لئیق صاحب جو ہے وہ تیاری کر. میں نے کہا اچھا یہ چلو، میں نے کہا سینئر آدمی ہے. شام تک معلوم ہوا کہ وہ نسیم زہرا بھی ہے ساتھ. اچھا. تو میں تھوڑا سا چڑھا، لیکن وہاں 3 آدمیوں کا پینل تھا. اچھا آپ کو نہیں پتا تھا؟ آپ کو یہ بتایا گیا اکیلے انٹرویو؟ ہاں وہاں گئے تو پینل تھا. 3 پینل تھا، اور آگے سارے جرنلسٹ بٹھائے تھے، ارشاد حقانی سے لے کر پتہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. 3 کون تھے؟ نسیم زہرا، میں اور لئیق پہلے انٹرویو پہ. ٹھیک ہے. تو باقی سارے آڈینس کے طور پہ آئے تھے. میں تیسرے نمبر پہ بیٹھ گیا جان بوجھ کے کہ خاتون پہلے بیٹھے. لائق صاحب وہ کہیں گے 5 سال کے ہو تو یہ ہو جائے اور فلانا ہو جائے. 5 سال کا 2-4 بار سوال کیا. میں نے کہا جی پتہ نہیں یہ میں بلنٹلی پوچھ رہا ہوں یا لائٹر وین پوچھ رہا ہوں، لیکن سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ 5 سال بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ 5 سال رہنے کا ارادہ ہے. اور کہہ پڑا، اور جو تھا مشرف ان نرو ہو گیا، اور اس نے کچھ تھوڑا سا غصے سے کچھ تھوڑا سا کوشش کی صورتحال کو کرنے کی. اور اس کو 4 دن کے بعد اعلان، 7 دن کے بعد اعلان آ گیا تھا کہ مشرف سے آئندہ 5 سال تک صدر رہیں گے. تو ٹھیک ہے، آپ نے عوام کی بات کہہ بھی دی. ہاں باہر آ کے چائے پر تو اس نے دیکھ کے مجھے سجاد ادھر آؤ، کیا کہاں ہو، یہ چائے تو لو نا، یہ لو بسکٹ لو بڑے. تو اس نے مجھ سے بنا لینی تھی، لیکن میرا دل نہیں کیا زیادہ. اس وقت جو جرنلسٹ تھے ان کا کیا رویہ تھا ٹورڈز مشرف؟ وہ ڈکٹیٹر تھا. پہلا انٹرویو تھا. اس کے بعد انہوں نے طے کر لیا کہ جرنلسٹ کو، جو پرنٹ میڈیا کے جرنلسٹ کو نہیں بلانا. اچھا. ان طے کر لیا. اور پہلی بار یہ ہوا کہ الیکٹرانک میڈیا کے لوگوں کو ہی بلایا گیا. صرف ان کو بلانا تھا؟ صرف ان کو. کیوں؟ اس کی کیا؟ انہوں نے کہا کہ ٹی وی پہ آ جائے گا، چینل شروع ہو گئے تھے. کیونکہ مشرف صاحب کی خود بھی یہ سوچ. دیکھیے مشرف صاحب کی یہ ہے کہ انہوں نے جو اجازت دی، یہ مجھے ان کے قریب ترین آدمی نے بتایا جو میڈیا میں ان کے قریب ترین تھا. انہوں نے کہا کہ مشرف نے کہا کہ مشرف کو امریکہ نے یہ کہا تھا کہ آپ نجی میڈیا چینل کو اجازت دیں، ہم آپ کو سے ڈیموکریسی کے بارے میں نہیں پوچھیں گے. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ بعد میں مجھے سمجھ آئی. وہ کیا سر؟ یہ جو نجی میڈیا چینل ہیں کسی کے قابو میں ہیں، جس کے قابو میں ہے وہ آپ کو اندازہ ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کر لو، ہم آپ کو نہیں کچھ کہیں گے. کچھ نہیں کہیں گے. تو جمہوریت کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے. تو کون سے
وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے ساتھ بہت کوئی گھریلو تعلق ہو گیا ہو اور آپ کو کوئی آفر ہوئی ہو یا کسی نے کہا ہو ایسی نہیں، اپرچونیٹیز آفر تو آتی 77 میں جب یہ ضیاء کی حکومت آئی تو اس وقت انفارمیشن منسٹر سندھ کی آفر ہوئی تھی مجھے. اچھا پھر اس کے بعد ایک دو بار نام آیا، سندھ والوں نے پوچھا، انٹیلیجنس نے پوچھا، یہ کیا. میں نے کہا میں سیاست تو کرنی نہیں تو ہے. ضیاء صاحب بنانا چاہتے تھے آپ کو؟ پتہ نہیں، مجھے ضیاء صاحب تو جانتے نہیں بھی ہوں گے، کوئی کسی نے نام دے دیا کچھ دوستوں نے؟ بنانے والے اور ہوتے ہیں. تو پھر آپ کیوں نہیں بنے؟ اخبارات میں نام چھپ گیا کہ بھائی یہ بننے لگے ہیں. دیکھیں بات سنیں، مجھے اپنا لمیٹیشن کا پتہ تھا. میں فیوڈل خاندان سے ہوں نہیں، اور اس ملک میں مجھے اس وقت خیال تھا کہ نہ میں ساہیوال میں تھا، میری برادری کے بھی 5-7 لوگ تھے. مجھے معلوم تھا کہ یہ آپ سیاست ہے یہ کسی اور بیس پہ ہوتی ہے، آپ کر نہیں سکتے. میں نے سیاست کرنی نہیں ہے، اور کروں گا تو مجھ میں اتنی میں کئی چیزیں، مثلاً میں طالب علم تھا، بریلینٹ طالب علم تھا، لوگوں کا خیال تھا سی ایس ایس کر لوں گا، بڑے سیاسی لوگوں کا خیال تھا سی ایس ایس کی تیاری کرو. میں نے کہا میں نہیں کرنا. کیوں؟ بھائی سی ایس ایس وہ کرے جس کے گھر میں اتنے دانے ہوں کہ وہ عزت و آبرو کی زندگی گزار سکے، ورنہ رشوت لے گا. یہ ویسے بڑی اور بات ہے. رشوت نہیں لے گا تو میں نے کئی سینئر آفیسر کو دیکھا کہ سائیکل پہ جاتے تھے، لوگ مذاق اڑاتے تھے، تعریف بھی کرتے تھے کہ کتنا کیا ایماندار آدمی ہے، اور مذاق بھی اڑاتے تھے. ہاں. تو جیسے اب ہمارا بھی اڑاتے ہیں کہ یار اس کچھ نہیں لے سکا یار. ہاں. جاوید ہاشمی صاحب سے بھی جاوید اچھی ہاشمی یاد صاحب تو اللہ. بہت زیادہ رہی، یعنی کہ جب وہ سیکٹری ہوئے تو وہ ہمارا دن رات کا ان کے ساتھ تھا. اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ مجیب الرحمان شامی، سجاد میر اور الطاف حسن قریشی، غالباً میں اگر کوئی ایک آدھا نام آگے پیچھے کر رہا ہوں، آپ لوگ ہیں ان کو چڑھانے والے. دیکھیں جاوید ہاشمی کو پروجیکٹ کرنے والا شروع میں صرف میں ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد شامی صاحب کے وہ میں یہ تو نہیں کہا ہتھے چڑھ گیا، قریب آ گیا، اور انہوں نے پھر اس میں کچھ ناگفتنی باتیں، اب بہت قریبی تعلقات ان کے اپنا ہے. اس میں فائدہ بھی ہوا اسے، شاید وزیر مملکت بنانے میں، جب وزیر بنانے میں زیادہ کو انہوں نے کہا، شامی صاحب نے، میرا خیال ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن بعد میں میں نے جاوید ہاشمی کو ذرا چڑا ہوا بھی دیکھا کئی معاملوں میں. تو اس وقت اتنے ڈیموکریٹک نہیں تھے جاوید ہاشمی صاحب جب ضیاء صاحب کی اس میں جا رہے تھے نہیں، تو وزارت؟ اس نے چھوڑ بھی دیا تھا بعد میں چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اس وقت یعنی ان کی سوچ پھر تھوڑی بدلی. ڈیموکریٹ تو تھے وہ، لیکن اس وقت یہ ہوا کہ پی این اے وغیرہ جیسے جا رہی ہے تو ضیاء الحق جمہوریت لا رہے ہیں. تو نہیں، یہ آپ لوگوں نے کہیں پہ بات سنی میں نے، پتہ نہیں اب آپ کہنا چاہتے نہیں. جاوید ہاشمی ہمارے کوٹے پر وزیر بنا. کوٹے پر اب یہ ہوگا کہ انہوں نے نام لیا ہوگا، انہوں نے نام کیا تو ضیاء الحق کو پسند آیا ہوگا کہ ہاں جاوید ہاشمی تو بڑی بڑی چیز تھی. دیکھو جاوید ہاشمی تو اسٹوڈنٹ یونین میں نام بہت بڑا نام تھا، یعنی کہ جب مارو پہ مظاہرے وغیرہ ہوئے تو جاوید ہاشمی لیڈ کر رہا تھا سب کچھ. یہ جو مصطفیٰ کھر والا، مصطفیٰ کھر والے مظاہرے میں تو بھی لیڈ کر اس رہا تھا. واقعے میں کوئی حقیقت ہے کہ مصطفیٰ کھر گورنر تھے اور لڑکی ایک جوان کوئی اغوا ہوئی اور وہ لوگوں نے کہا جی گورنر ہاؤس کے اندر؟ رپورٹنگ میں نے کی تھی اس کی. اچھا، وہ اصل واقعہ کیا تھا؟ اصل واقعہ وہ لڑکی کو اغوا ہوئی تھی، لیکن یہ باقی جو کہانی کھر وغیرہ کے نام پہ لگا دی گئی وہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی، حتمی نہیں کوئی کہہ سکتا. اچھا. پھر لوگوں نے کہا کہ بھائی گورنر ہاؤس کے باہر مجمع اکٹھا ہو گیا. پھر وہ تو جاوید ہاشمی نے پورا مار روڈ پہ، بھٹو نے بلایا تھا اس کو. حفیظ خان صدر تھے اور یہ سیکرٹری جنرل تھے. حفیظ خان بڑی پرسنالٹی تھے. کسی نے پوچھا اس زمانے میں کہ کیا فرق ہے، میں نے کہا ون از مور برینی اینڈ ون از مور بریو. تو فرق تھا. حفیظ کا بھی یہ مسئلہ تھا، اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا. وہ میرے خیال بعد میں پھر کینیڈا وغیرہ چلے گئے، شاید پہلے سعودی عرب چلے گئے، وہاں پر طاہرہ وہ کیا نام ہے اس کا، زرکا بہالپور کراتی تھی، اس سے شادی بھی کر لی. وہ ایک لمبی کہانی ہے. ٹھیک ہے. اب جیل میں تھے تو چلیں. تو وہ یعنی بھٹو نے کہا کہ بھائی مجھے یونیورسٹی بلاؤ، تو اچھا بھٹو سادہ آدمی تھا. وہ حفیظ کو کہا، حفیظ اور جاوید ہاشمی کو. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ
تم گھر کو بلا لو گے، یہ میٹرک پاس ہے تمہارا ڈائریکٹر ہے، ساتھ اس کو بیٹھا ہوا ہے پاس، اس میں فکرے بازی بھی کر رہا ہے. پتہ نہیں گورنر تھا کہ جہاں گورنر تھا اس وقت. اور یہ اسٹوڈنٹ یونین کے صدر ہیں یہ تھے یہاں ہٹ تو چکے. بڑی بات ہے ویسے کہ اس وقت بھٹو حکمران ہے، گورنر ہے، اس کو آگے سے یہ بات کہہ دینا. یعنی کہ ہر آدمی کا اپنا ایک سٹائل ہوتا تھا. اسٹوڈنٹ نور خان کا مجھے یاد ہے کہ اس نے اسٹوڈنٹ کچھ پڑھایا تھا، ہم بھی گئے تھے اسی گورنر ہاؤس میں. اس کی آنکھوں کی چمک مجھے آج بھی یاد ہے. نور خان سے بعد میں بھی رابطہ رہا. وہ خاصا بریلینٹ آدمی تھا بالکل. بلکہ یہ جو زندگی کے بعد جب یہ لوگ جیل میں چلے گئے، شامی صاحب اور الطاف قریشی، تو پرچہ میں نے نکالا اداکار کے نام پہ. آغا شورش کشمیری سے ڈکلیریشن دیا، اور وہ بھی ایک کہانی ہے. اور پریس کے لیے پھر میں نور خان کے پاس گیا، اور نور خان کا اس کو پریس تھا یہاں ایک، تو اس سے اجازت لی. اس کا ایک الگ سٹائل تھا. ٹھیک ہو گیا. یعنی اصغر خان کا اپنا تھا، نور خان کا اپنا تھا. تو ضیاء الحق صاحب کے ساتھ کیسے تعلقات رہے آپ کے؟ کبھی انہیں برا بھی لگا یا آپ کے ساتھ؟ ایک بار ہوا کہ پی ایف جے کا میٹنگ تھی جس کا میں سیکرٹری جنرل تھا اور رشید صدیقی صدر تھے. تو میری جب تقریر کا آیا تو میں نے وہاں کچھ گستاخانہ کلمات میں نے کہا جی آپ کو اس لیے محبت کرتے ہیں، اس لیے آپ کا خیال کرتے ہیں کہ آپ اللہ رسول کا نام لیتے ہیں. بس دعا کیجئے کہ روز محشر جب حضور کا سامنا ہو تو ہمیں شرمندگی نہ ہو کہ ہم آپ کی حمایت کرتے رہے اور آپ جو کہتے تھے وہ کرتے نہ تھے. تو جب میں بیٹھنے لگا تو انہوں نے اٹھ کے ہاتھ بڑے گرم جوشی سے ملایا، لیکن جب نیچے ہوئے چائے پر تو وہ اوائڈ ہی کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس وقت ان کا رویہ کچھ اور مجھے تھا. ان کی پرسنالٹی سمجھ آ گئی بس اتنی سی بات سے. تو یعنی کہ وہاں انہوں نے یہ کیا، نیچے انہوں نے آ کے. لیکن ضیاء صاحب کے قریب بھی تو بہت زیادہ صحافی رہے. یہ سارے مجھے کسی کی بات یاد ہے کہ کوئی سینئر جرنلسٹ جن کو کہا جاتا تھا ناک کا، ضیاء الحق صاحب کی ناک کے بال، یعنی اتنی قربت تھی ان کی. دیکھیں یہ مجیب شامی، الطاف حسن قریشی، صلاح الدین، میجر ابن حسن، اور یہ مصطفیٰ صادق. چودھری غلام حسین. چودھری غلام حسین تو ایک عجیب ہی کہانی ہے نا جی. یہ کیسے؟ وہ تو مطلب اکیلے ون مین پارٹی تھے، جو کہتے تھے کرتے. یہ 4-5 لوگ اکٹھے ملتے تھے، ان کو مشورہ دیتے تھے. مصطفیٰ صادق صاحب پھر وزیر ہوئے. وہاں انہوں نے پوچھا وزیر بنایا تو وزیر کوئی بننا نہیں چاہتا تھا نا. انہوں نے کہا مصطفیٰ صادق کو بنا دے. انہوں نے تو اپنی جان چھڑائی. اچھا یہ لوگ سیانے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر سیاست میں آ گئے، یہ جرنلسٹ رہ کے یہ ان لوگوں سے سب کچھ کروا سکتے ہیں. خود وزیر بن گئے تو پھر ایک ہی جگہ کے رہیں گے. متحد ہو گیا نا پھر تو انہوں نے کہا مصطفیٰ صادق بنا دے. مصطفیٰ صادق بڑے مرجع پرنج قسم کے آدمی تھے. بھٹو سے بھی ان کی مجھے یاد ہے کہ وہ مطلب سب سے تعلقات بنانے میں چاہے تھے وہ رائٹ کے، لیکن لیفٹ کے بھی تعلقات رکھتے تھے، اور تو ان کو وزیر بنا دیا انہوں نے. تو وہ ایک ان کا تھا. یہ ایک پورا پلان، میں اس میں کچھ زیادہ کہنا نہیں چاہتا، پلان کر کے سارا کیا گیا. یعنی اس وقت جرنلسٹ اتنے پاورفل تھے کہ ضیاء صاحب کو جو کہتے تھے کہ بھائی وزیر بنا دو، بنا دیتے تھے. ضیاء صاحب بہت گھاک آدمی تھے. ان کو پتا تھا کہ اس لابی کو بھی مطمئن رکھنا ہے. خود ایک جرنلسٹ تھے. انہوں نے کہا چلے جی اس لابی پہ یہ کہتے ہیں نا میرے کوٹے پہ ہاشمی ہوا ہے، تو ان کے کوٹے پہ یہ مصطفیٰ صادق صاحب بنے وزیر. ہاں مطلب یہ کہ ان کا بندہ ایک آ جائے گا بس ٹھیک ہے، یہ مطمئن رہیں گے سارے. ہاں. چودھری غلام حسین صاحب کا بہت تعلق تھا ان کے ساتھ. ہاں ان کا بہت تعلق تھا. ان کا تعلق تو ایجنسیوں کے حوالے سے بھی اور بہت سے معاملے سے، ارائی نیٹ ورک بھی اور بہت سارے. ہاں یہ بھی ویسے یہ نیٹ ورک بھی مزدار ہے. ان کا بہت سارے معاملات تھے، اور وہ چونکہ بلند سے آدمی ہیں تو وہ بڑے اکھڑ طریقے سے بات کر لیتے تھے. اور خوبی ضیاء الحق کی یہ تھی کہ وہ ہر طرح کے آدمی کو برداشت کرتا تھا. مجھے بتایا انہوں نے، یہ جو حلال پاکستان روحیت حلال کمیٹی کے ایک شیعہ عالم تھے، محمدی کیا نام ان کا، خیر پور کے تھے. کہیں گے مجھے ضیاء الحق پوچھا کہ آپ کیوں اتنا، کہہ رہے مجھے ضیاء الحق ملے تو کہنے لگے کہ حضرت آپ ایک روزہ ہمارے ساتھ افطار کریں، 2-4 روزے. کہہ رہے میں نے کہا جی بالکل. تو کہہ رہے اس کے بعد پریزیڈنٹ ہاؤس سے آ گیا میسج کہ آپ فلاں تاریخ کو ہمارے ساتھ. کہہ رہے میں چلا گیا.
صبح جب سحری کا وقت ہوا تو نوک ہوا، دروازہ کھولا تو ضیاء اللہ ہاتھ میں لوٹا اور یہاں تولیہ رکھے ہوئے کھڑے تھے بازو پہ، ہاتھ میں لوٹا اور تولیہ لے کر وضو کرانے کے لیے. میں نے کہا حضرت یہ آپ نے کہا نہیں صاحب مجھے سعادت حاصل کرنے دیں. کہنے آپ بتائیں میں اس کے خلاف کیسے ہو سکتا ہوں. تو آپ نے جو کہا میں پرسنالٹی سمجھ گیا تھا. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ پھر اس وقت جماعت اسلامی اور یہ سب تو بڑے خوش ہوں گے کہ بھائی اسلامسٹ بندہ آ گیا اور اب ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا. وہ بلکہ میاں طفیل صاحب تو لوگوں نے مشہور کر رکھا تھا ان کے ماموں ہیں. وہ ماموں منظر تھے ارائیں گریڈ میں، لوگوں نے کہا کہ عزیز ہے رشتہ دار. وہ بڑے عمر میں ان سے بڑے تھے تو ہاں. اس لیے وہ عزت کرتے ہوں گے، عزت تو پھر کرتے لوگوں نے کہا تھی ماموں ہیں. ہاں. تو بلکہ لطیفہ مشہور ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کسی ایسے بندے کو یہ کام دیں فلاں کریں. انہوں نے کہا میاں صاحب جو لوگ ذرا سمجھدار برائٹ ہوتے ہیں وہ تو ادھر چلے جاتے ہیں، اور جو لوگ کوئی میرے جیسے ہوتے ہیں وہ آپ کی طرف آ جاتے ہیں. اور ساتھ شاید ایک گالی بھی شامل کر دی. تو اس کا ضیاء الحق صاحب پھر اگر واقعی کوئی شریعت نافذ کرنا چاہتے تھے تو اپنے اتنے سالوں میں کر کیوں نہ سکے؟ دیکھیں وہ ایک تو وہ ہتھے چڑھ گئے، میں برے معنوں میں نہیں کہنا چاہتا، سعودیوں کا اور ہمارے اسلام کے مزاج کا فرق ہے. ٹھیک ہے. اور آپ امام ابن تیمیہ سے اخذ کر کے امام ابو حنیفہ کے اثر میں رہنے والی ایک قوم پر نافذ کرنا چاہیں گے دین تو ذرا مشکل ہو جائے گی. یہی ہوا ان کے ساتھ. یہی ہوا ہے. لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ تضاد تھا جس طرح سے شخصیت میں کچھ تھا، چیزوں میں دکھاوا زیادہ تھا. لیکن مجھے ان کے بارے میں پازیٹیو بات کرنے میں نہیں، لیکن آپ دیکھیں نا کچھ لوگوں نے اپنی رائے ٹھیک کر لی ہے، آپ کو بھی موقع دیا جا رہا ہے رائے ٹھیک کرنے. نہیں، ان کے بارے میں رائے خراب نہیں ہے، یعنی کہ جو تھی وہ میں نے، لیکن آئے تو غلط راستے سے نا. میں نے جو ان کے بارے میں رائے تھی وہ بتا بھی دی آپ کو کہ وہ یعنی کہ ایک طرح کے بڑے ڈوئل پرسنالٹی کے آدمی تھے. وہ مولانا نورانی میاں بڑے خلاف بولتے تھے ان کے. گزر رہے تھے، ان کا دھماکہ ہوا، انہوں نے کہا کہ حضرت جہاں مولانا نورانی رہتے ہیں اس فلیٹ میں، انہوں نے کہا اچھا حضرت کو میرا سلام کہیے گا. وہ ان کا یہ اسٹائل تھا. زرداری صاحب کے حوالے سے آپ نے بینظیر صاحبہ سے تو پوچھ لیا، کبھی زرداری صاحب سے بھی پوچھا بینظیر صاحبہ کے بارے میں؟ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ ایجنسیاں آپ سے کیا چاہتی ہیں. انہوں نے کہا پھر بچے قابو میں. ہاں ٹھیک ہے. حامد میر صاحب کو جب گولیاں لگیں آپ گئے تھے، 7-8 لوگ تھے، روفتہ مرحوم بھی تھے اور بھی کافی، شامی صاحب بھی تھے. کیا ہوا اس دن؟ شامی صاحب تھے، پتہ نہیں اب اس تصویر میں، لیکن 7-8 لوگ تھے، آپ اس میں پرماننٹ نظر آ رہے ہیں. کیا ہوا تھا اس دن؟ یعنی گولیاں لگیں جب آپ ان کے پاس گئے تو حامد میر صاحب ہاسپٹل سے واپس آ چکے تھے؟ گھر میں تھے. ہم کسی فنکشن میں کراچی اسلام آباد گئے تو ہم نے میسج دیا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آ جائیں. کیا باتیں ہوئیں وہاں پہ، یا حامد میر صاحب کا مزاج کیا؟ میں نے شاید بتا دیا کہ فلاں کوئی بات کر رہے تھے کہ وہ محتاط بات تھے، تو میں نے ایک بندے کا نام لے دیا، کوئی فلاں، کیا مجھے اب نام بول رہا ہے، بلوچ. انہوں نے کہا آپ کو تو پتہ ہے. پھر یعنی جس آدمی کے بارے میں شک تھا کہ اس نے گولی ماری ہے یا کیا ہے، تو وہ نام مجھے اس زمانے میں پتہ تھا، تو میں نے وہ دیا. تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے میں ماری تھی گولیاں؟ کچھ تھا. انہوں نے تو صاف الزام لگا دیا تھا نا. ہاں انہوں نے اس میں صداقت تھی. کچھ جو بندہ تھا وہ مشکوک تھا، وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ اس نے کیا. یا ایسا ہوا کیا تھا؟ یعنی اس وقت محمد میر صاحب نے ایسا کیا کیا کہ یہ نوبت آ گئی؟ یہی وہ سوال ہے کہ جو کہتا ہے کہ اگر کچھ اس نے بہت کیا تھا تو پھر چھوڑا کیوں اسے بعد میں. لیکن یہ ہے کہ واقعہ تو ایسا تھا کہ وہ جو بندہ جس کے بارے میں شک کیا جاتا تھا، بلوچ تھا، مجھے نام بھول رہا ہے اس وقت وہ، اور مجھے علم ہو گیا تھا، تو میں نے تو بلکہ بعد میں دوسرے خسر پھسر کرنے لگے کہ وہ کیا آپ نے کیا کہا تھا، وہ تو میں نے کہا کہ جو میرے علم میں تھا وہ میں نے کہا اسے. تو ان کے کیا جذبات تھے اس دن؟ صحافیوں سے تو کھل کے بولے ہوں گے نا. ہاں لیکن کام تھے، کچھ نہیں، محتاط تھے. ہاں محتاط تھے. آپ سب لوگوں کے ساتھ بھی تو پرانا تعلق تھا سب. ہاں لیکن محتاط تھے نا سب. یعنی کہ ایک طرح کے وہ
جیسے ہوتا نا کہ ممنون احسان تھے کہ سب ان کو پوچھنے آئیں اور وہ. تو ISI کی چیف پہ الزام لگایا انہوں نے اس وقت, یعنی یہ بات آئی تو اس پہ وہ تھی پکے تھے کہ ہاں بھائی یہ کروایا انہوں نے. ہم نے ان سے وہ بات نہیں کی, صرف آپ ان کی طبیعت پوچھتے رہے. طبیعت پوچھنے آئے. تو شاہد مسعود, ڈاکٹر شاہد مسعود, کامران خان, ان کے ساتھ تعلق کب بنا, کامران کیسا خان رہا؟ کے ساتھ تو یہ ہے کہ کامران خان کا ٹی وی پہ پہلی اپیئرنس جو ہے میرے ساتھ ہوئی ہے. آپ کے پروگرام میں ہوئی ہے یا اکٹھے ہوئے؟ جب ارشاد حقانی تھے منسٹر تو اس نے کوئی ان کی اسائنمنٹ لگی ہوگی تو اس نے کہا کہ کامران خان ہے کہ میں نے اگر میرا انٹرویو لے لیں لیکن سجاد میٹ رہے, تو ٹی وی والوں نے مجھے کہا, میں نے مدد کر دی. میں نے کہا کہ کامران صاحب یہ چاہتے تھے. کامران چاہتے ٹھیک ہے. میں نے مدد کر دی. 2-3 بار تو اس نے کہا کہ وہ کہتا ہے میرے رشتہ دار بھی ہے, تو وہ ایک سسرالی رشتہ داری نکلتی ہے. تو میں نے کہا اچھا پھر اس انٹرویو نہ کہیے گا, گفتگو کہہ لیجیے گا. تو میں تیار ہو گیا. تو وہ تجربہ مجھے یہ تھا کہ ابھی اس کو بالکل بولنے کی بالکل نہیں تھی, لیکن بہرحال اچھا انٹرویو لمبا ہو گیا جس میں اس نے بے نظیر اور زرداری پہ بڑے الزامات لگائے. مثلاً کہ جس میں میں چھوٹے چھوٹے فکرے بولتا تھا. تو میں نے کہا کاروبار, اور میں نے کہا بانٹ ہی لیا نا, کاروبار وہ کرتا ہے, سیاست وہ کرتی ہے, کچھ اس طرح کے بن. تو وہ یعنی کہ اس وقت کامران خان بالکل یعنی کہ مثلا اگر سوال اس نے بتایا کہ یہ میں جواب دوں گا, تو میں کرتے کرتے میں کوئی سوال پوچھ لیتا تھا, نہیں ابھی نہیں, یہ تو ترتیب بعد میں آئے گی. مطلب ابھی وہ اتنا کانفیڈنٹ نہیں تھا. تو شاہد مسعود کا یہ ہے کہ وہ جب وہاں سے انگلینڈ سے ہی شاید ابھی تھے کہ یہاں دبئی میں تھے, آتے تھے تو بڑی لیکن میں ایک بار دبئی بھی گیا تھا, کہنے کہ ہاں بس سب فلاں آئے ہیں تو پھر اس کو ملتے ہیں. تو بعد میں وہاں ایک لڑکی تھی, اس نے مجھے بتایا کہ اس نے کوشش کی تھی کہ آپ نہ یہاں آئیں, نہ آپ سے رابطہ ہو. کیوں؟ ایسے وہ بیسکلی جرنلسٹ نہیں تھا نا. اچھا. تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ سے ہاں بہت محبت دکھاتا تھا مجھ سے, لیکن یہ کہ وہ بیچ میں یہ تھا. لیکن کامران خان کے ساتھ تو اچھا رہا. نواز شریف کے ساتھ جو سرکاری دوروں پر آپ گئے, ہاں, تو کیسا رہا, یعنی وہ سفر کیسا رہا, کوئی واقعہ, کوئی یادگار؟ اجمل سر یہی تھا, آذربائیجان میں تھے تو کھڑے تھے تو نکلے لنچ ڈنر. ایک میرے خیال دورے میں تو کلثوم بھی تھیں. نہیں میرا خیال, ہاں تھی شاید. ہاں جہاں پہ کوئی واک کرتے ہوئے کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا کہ وہ رات میں واک کر رہے تھے, شاید اب آپ کی پتہ نہیں. آپ اچھا خیر آذربائیجان دیکھ کے کہنے لگے کیوں پھر میر صاحب کھانا کیسا سی. کھانا کیسا سی؟ ہاں بڑا ڈفرینٹ تھا. رستے میں پوچھتے رہتے تھے سوالات. مثلاً سری لنکا میں انہوں نے اشارتاً کہا کہ مجھے شک ہے کہ یہ پٹھان کوٹ کے واقعہ میں کوئی اگر ہمارا بندہ ملوث ہوا تو میں چھوڑوں گا نہیں. اچھا. ہاں, اگر ہمارا بندہ ہوا تو ویسے وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کے خواہاں تھے. ہاں ابھی بھی مخل ہیں. وہ بھی تھے, مشرف تھے جنہوں نے واجپئی کو یہاں نہیں کیا اور یہ کیا, اور خود چلے گئے آگرہ تاریخ بدلنے. میں تاریخ بدلنے جا رہا ہوں. تو پھر بدلی تو نہیں, الٹا. تو آپ نے انڈیا میں بھارت میں کیا دیکھا آپ نے؟ بھارت میں یعنی پہلے تو خیر مذاکرات میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب رات کے 12 بجے تک انتظار کرتے رہے. جس دن تھا 12 بجے دن کے لگی ہوئی تھی کرسیاں کے, آج پریس بریفنگ ہوگی اور معاہدہ ہو گیا ہے, اور رات تک کوئی معاہدہ نہیں ہوا. کیا چل رہا تھا؟ آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں. رات کو پھر جب کھانا تھا, کھانے کے بعد یہ آگرہ میں تھا شاید, تو وہ کھانا تھا, تو کھانے کے بعد مشرف تیزی کے ساتھ گاڑی میں گئے. تو کسی صحافی سے نہیں ملے, کسی سے کچھ؟ تو پھر ہمیں معلوم ہوا کہ وہ تو جا چکے. بات یعنی آپ کو پتہ, یہ بھی پتہ سینس ہو گیا کہ بھائی کچھ نہیں بنا اس کا مطلب. ہاں, پھر بچہ جا چکے ہیں. پھر ہم نے بھی بھاگے, ہم نے کہا پتہ نہیں اب انڈین ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں, بہتر ہے چلے چلو. کتنے دن رہے وہاں پہ انڈیا میں؟ 4 دن. کتنے دن؟ تو وہاں کے لوگوں سے ملاقاتیں رہیں؟ ہاں رہی. کیسی مطلب؟ وہاں کے جو پنچ کہتے ہیں کیا ان کا اخبار ہے جو پنجاب تھا, وہ RSS کا آفیشیل اخبار تھا. ٹھیک ہے. وہاں بلایا گیا سب کو,
لیکن عجیب ہوا کہ وہاں محمود شام جنگ کے تھے، ان کے اس زمانے میں کولیبریشن تھی، اس کو انہوں نے اہمیت دی اور دوسری تقریر مجھ سے کرائی صرف. سب تھے، شامی تھے، ارشاد حقانی تھے، فلاں تھے، سہسار تھے. میں 2 منٹ کے حیران ہوا، پھر میں بات سمجھ گیا کہ مجھ سے نہیں تقریر کرا رہے، نوائے وقت سے تقریر کروا رہے ہیں. اوہ ٹھیک. جنگ کے بعد جنگ کے ساتھ ان کی وہ تھی کولیبریشن. تو میں نے پھر کوئی بہت سی باتیں کر دی، تو ہمارے ساتھیوں کو وہ باتیں بھی پسند نہیں آئیں جو آپ نے وہاں پہ کی. ہاں، لیکن میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا کہ بھائی وہ عصمت چغتائی پاکستان آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ یہ صندور لکیر ہے، صندور کی لکیر ہے دونوں ملکوں کے درمیان. تو میں نے کہا کہ میں نے اس کو کہا تھا کہ عصمت آپا جو صندور کی لکیر نہیں ہے، یہ خون کی لکیر ہے. اور بھائی جب ان میں بٹوارا ہو جائے، ایک گھر کے حصے ہو جائیں، تو پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ تمہارے گھر پہ میرا حق ہے. آپ اپنا اپنا ہی گھر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو لیکن ہمارے لوگوں نے کہا کہ تم نے یہ بھی کیوں کہا. بہت سارے لوگ ہمارے سہسار ہمارے بڑے بھٹو صاحب اگر یہ کام نہ کرتے تو مارشل لا نہ آتا، ضیاء الحق نہ آتے. وہ کون سے کام تھے؟ ایک دو موٹے کام. بھٹو صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ دھاندلی نہ کرتے. تو ویسے نہیں جیت جانا تھا انہوں نے، یہ جب جیت جانا تھا تو بلا مقابلہ کروانا اور یہ اپنے مخالفین کو اٹھانا، بس یہی ان کی ویکنیس ہے. مطلب یہ کیا بھائی مجھے یاد ہے کہ مولانا جان و عباسی کے ساتھ انہوں نے لاڑکانے سے اغوا کر دیا گیا، اور اس دن شام 5 بجے میں نے ان کا انٹرویو فون پہ کیا. عباسی صاحب کا کیا کہا انہوں نے؟ ہماری ٹائٹل سٹوری تھی، تو بتایا کہ انہوں نے مجھے کس طرح غائب کر دیا گیا تھا. تو کیا ہوا تھا سر؟ وہ اٹھا کے لے گئے اور یہ کہا کہ بھائی تم نے الیکشن نہیں لڑنا، بس غائب کر دیا. ہاں بس غائب کر دیا جس دن نامینیشن پیپر داخل ہونے تاکہ وہ ٹائم لائن گزر جائے. اور یہی پھر جتوئی نے کیا، یہی چاروں چیف منسٹرز نے کیا، اپنے اپنے مخالفین غائب کر دیے. اور انڈسپیوٹڈ لیڈر وہ جو شمالی کوریا کے لیڈروں کا تھا وہ. تو اخبارات نے یہ شائع کیا. ہاں ہم نے ٹائٹل سٹوری دی زندگی میں. میں نے کوئی پریشر نہیں آیا؟ پریشر تو اس زمانے میں یعنی کہ عوام جو نکلے ہوئے تھے، یعنی پی این اے کی موومنٹ، نظام اسلام کی موومنٹ تو رفیق باجوہ کے کہنے پہ ایک تقریر سے وجہ سے انہوں نے بنا دی اس کو. دھاندلی کے خلاف موومنٹ تھی وہ. ٹھیک. اور میں کہتا ہوں اصل مسئلہ آپ کہہ رہے ہیں دھاندلی. تیسری دنیا میں پاکستان پہلا ملک تھا کہ کسی ایبسٹریکٹ چیز کے بارے میں، دھاندلی کے بارے میں موومنٹ چلی. ورنہ کوئی روٹی کپڑا غربت فلاں چلتی ہے، لیکن پاکستان واحد ملک تھا جہاں دھاندلی کے حوالے سے ملاقات. تو اگر بھٹو صاحب فوج کے ساتھ ٹھیک کیسے رہ سکتے تھے؟ یعنی ضیاء صاحب والی وہ بڑی قربت تھی، پھر خراب کیوں ہو گیا؟ دیکھو فوجی ہوتے ہیں. بھٹو صاحب نے اپنے قریبی لوگوں کو پھینٹیاں بھی لگوانا شروع کر دی تھی. ہاں بہت زیادہ. اور جے رحیم جو ان کا یعنی کہ ان کا سارا پارٹی کا جو لکھنے کا کام ہے وہ اس شخص نے کیا ہے. بہت سینئر بیوروکریٹ تھا وہ. کہیں پارٹی میں لیٹ ہو گئے بھٹو صاحب، وہ اٹھ کے آ گیا غصے میں، اس کو گھر پہ بندے بھیج کے مروایا، پٹائی کی. کہ وہ لیٹ آیا اس وجہ سے اس کو پھینٹی لگوائی؟ نہیں، یعنی کہ وہ جے رحیم چلا گیا نا کہ میں بڈھا آدمی تھا تو ان کا یہ اٹھ کے کیوں گیا؟ ہاں اس پہ پھینٹی لگوا دی. یہ تو بالکل الطاف حسین والا اسٹائل. ہاں اس سے زیادہ وہ افتخار تاڑی پتہ نہیں کیا، وہ کیا دلائی کیمپ بنایا ہوا تھا. یعنی مقدمہ چلانے کے لیے آزاد کشمیر کا براہ راست سپریم کورٹ کے انڈر نہیں تھا، تو لوگوں تک مقدمہ نہ چلایا جائے، آزاد کشمیر میں ایک دلائی کیمپ بنا دیا ہوا تھا. وہاں گرفتاریاں ہوتی تھیں. کئی لوگ شہید ہوئے اس کے زمانے میں. خواجہ رفیق ہوئے، ڈاکٹر نذیر ہوئے، یہ محمود اچکزئی کے عبدالصمد اچکزئی جو یہ اور بہت سے لوگ جو تھے وہ اس زمانے میں شہید ہوئے. تو اور لوگوں کے ساتھ بڑا رویہ کیا گیا. ان کی بیٹیوں کو بلا کے تھانے میں ان کے سامنے ان کو ذلیل کیا گیا. بھٹو حد سے بڑھ جاتا تھا اس معاملے میں. اور یہی وجہ بنی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے زوال کی وجہ یہ بنی کہ وہ ڈیموکریسی کے نام پہ آیا تھا، ڈیموکریٹ تھا نہیں. اور لوگوں کے زخم جو تھے وہ بڑے تازہ تھے کہ ظلم و ستم کے
اور جب لوگ نکلے ہیں ہر چیز اس کی پالیسیاں، ایک تو اس کی پالیسیوں نے ہماری معیشت تباہ کر دی، ہر چیز نیشنلائز کر لی، 22 خاندان کہہ کے جو ہماری معیشت چل رہی تھی اوپر وہ بھی بیٹھ گئی، تباہ ہو گئی ساری، تعلیم تباہ کر دی، یہ کر دیا، دوائیاں کی میڈیسن، وہ کیا کہتے ہیں اس کا، کیا کہتے ہیں، یعنی جو دوائیوں کے برانڈ نیمز کی بجائے جینرک دوسرے، اچھا فارمولہ پہ بیچی جائیں گی، ہیں فارمولہ جو ہوتا ہے ان کا، ہاں نام مجھے بول رہا ہے وہ، اور وہ واپس بھی لینا پڑا، تو کیونکہ پیراسیٹامول بھی خالص نہیں ملتی تھی آپ کو، آپ پیراسیٹامول لیتے تھے باہر اترتا نہیں تھا. تو یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی جس کی وجہ سے ہماری ستیہ ناش کر دیا ساری. کالجوں کو نیشنلائز کر دیا، لیکن اس نیشنلائز کرنے میں لوگ کہتے ہیں فائدہ ہوا کہ پروفیسروں کی تنخواہیں بڑھ گئیں، لیکن نقصان یہ ہوا کہ اس سے پہلے جو پرائیویٹ اسکول تھے وہ فلاحی ادارے تھے، لیکن اس کے بعد جو پرائیویٹ اسکول بنے وہ کمرشل ادارے بن گئے. آپ کے ساتھی یہ انور مقصود صاحب بھی آپ کے ساتھ کہیں کولیگ رہے؟ ہاں، میرے وہ بقول ان کے میں ان کا باس رہا ہوں. کہاں پہ؟ حریت میں. کیسے تھے ان کا خاندان کا کیا پس منظر ہے؟ یہ فیملی بہت با اثر بھی ہے. فاطمہ سیہ بجیہ سے ہماری بڑی نیازمندی تھی. زہرہ نگاہ وہ میرے گھر میں بھی آتی رہی ہیں، دوسری بہن. ایک بہن ان کی وہ زبیدہ آپا ہیں. اچھا. اور ایک شاید وہ ساری معروف لوگ ہیں. ہاں، بطیقہ انور مقصود کے بڑے بھائی احمد مقصود سیکرٹری رہے سندھ کے، وہ بہت ذہین آدمی تھے. تو اچھی ذہین خاندان تھا، لیکن انور مقصود میں کچھ تھوڑی سی ٹیڑھ بھی ہے، کچھ تھوڑا سا کمی بھی ہے سب لوگوں کی نسبت. جب یہ ہمارے ہاں آئے تو بجیہ نے کہا کہ فون کر کے بیٹا اس کی چیزیں دیکھ لینا کہیں مروا نہ دے، اور اس 2-3 حرکتیں کی بھی تھی ایسی. تو یعنی نوجوان تھے تب وہ؟ پتہ نہیں، ہم بھی نوجوان تھے. سب سے زیادہ مزہ آپ کو کہاں پہ آیا، کس ادارے میں کام کر کے؟ حریت میں. اور یہ ڈان کا اخبار تھا؟ ڈان کا. اچھا، آپ نے بتایا کہ شیری رحمان کی 7 دیوار تھی یا 7 آفس تھا؟ 7 دیواری. یہ ایڈیٹر تھی؟ ہاں، پہلے اصل میں جب پہلے میں گیا تھا تو دو بار چونکہ میں گیا نا، پہلے نیوز ایڈیٹر کے طور پہ گیا ود فل پاورز آف ایڈیٹر، تو بعد میں فل ایڈیٹر گیا. تو اس وقت یہ اسٹار میں ایڈیٹوریل میں نہیں تھی، کچھ شاید اشتہاروں میں تھی. پھر ان کا جو شام کا اخبار تھا، پھر جو دوبارہ آیا تو یہ پھر ہیرلڈ کی ایڈیٹر بن گئی تھی. کیسی جرنلسٹ تھی؟ ذہین خاتون ہے. تو اس وقت یعنی کوئی پتہ نہیں تھا کہ سیاست میں آگے جائیں گی؟ کوئی پتہ نہیں تھا. میرے پاس آتی تھی، کہتی تھی جاد اس فلور پہ صرف آپ ہی مدد کرتے ہیں، فلاں چیز چاہیے مجھے. تو مطلب اچھی نفیس خاتون تھی. تو یہ کئی لوگ یہاں سے سیاست سے نکلے، صحافت سے سیاست میں چلے گئے. کئی لوگ تو فٹ بھی یہ ہو گئے. میں نے بہت عرصے بعد دیکھا کہ یہ بے نظیر کے قریب آ گئی ہیں. اور جب میں نے انٹرویو لیا تو اس زمانے میں ابھی نئی یہ بے نظیر کے ساتھ تھیں. صحافت چھوڑ چکی تھی؟ ہاں، صحافت چھوڑ چکی تھی شاید. تو ان کی والدہ سبیہ حسن، کیا نام ہے، یہ اسٹیٹ بینک کی ڈائریکٹر پبلک ریلیشن رہی ہیں. تو اچھی نون فیملی تھی، بڑے تعلقات تھے ان کے. چلیں ذرا آپ کے ساتھ یہ گپ شپ کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے آگے بھی. تھینک یو ویری مچ. زندگی کے اندر آپ اتنے لوگوں سے ملے ہیں، تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، تو ہم گپ شپ لگایا کریں گے آپ سے. تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.